دو باپ، دو الگ سوچ اور دو بالکل مختلف راستے، ایک غربت کی طرف تو دوسرا دولت کی جانب۔ زندگی کے یہ سبق پیسے کے اصلی طاقت کیسے سکھاتے ہیں؟ جی، آج ہم بات کر رہے ہیں رابرٹ کیوساکی کی شہرہ آفاق کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی۔ ہم اس کے بالکل شروع کے حصے کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سی راہ چنی جائے جب زندگی خود ایک سوال بن کر سامنے کھڑی ہو۔ بالکل، یہ وہ کتاب ہے جس نے دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کی پیسے کے بارے میں سوچ کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ آپ سمجھے کہ بنیادی طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ مصنف رابرٹ کیوساکی وہ مالی تعلیم کے ایک بہت پرجوش مبلغ ہیں، اور ان کی اپنی زندگی وہ دو بالکل متضاد مالی فلسفے رکھنے والے باپوں کی چھاؤں میں پروان چڑھی۔ اصل میں یہی تجربہ اس کتاب کی جان ہے۔ ان دو بالکل مختلف مالی حقیقتوں میں جیتے ہوئے باپوں کے مشوروں نے نوجوان رابرٹ کے ذہن میں ایک طوفان سا برپا کر دیا۔ ظاہر ہے، ایک طرف ان کے تعلیم یافتہ والد کی نصیحتیں تھیں، دوسری طرف ان کے دوست کے والد کی۔ یوں کہیں کہ عملی دانش۔ یہ الجھن جو ہے نا، یہ دراصل ایک نعمت ثابت ہوئی۔ وہ کیسے؟ بجائے اس کے کہ وہ کسی ایک کی بات کو حرف آخر مان لیتے، وہ مجبور ہوئے کہ دونوں کے نقطہ نظر کو پرکھیں، موازنہ کریں اور پھر اپنی راہ خود منتخب کریں۔ مثال کے طور پر غریب باپ کا ماننا تھا پیسے سے محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، جی یہ تو سنا ہے۔ جبکہ امیر باپ کرتے تھے پیسے کی کمی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو اب سوچیں، ایک ہی موضوع پر کتنا بنیادی اختلاف، واقعی۔ اور یہیں سے وہ مالی تعلیم کا خلا سامنے آتا ہے جس کی بات کیوساکی کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیا؟ کہ پیسے کے بارے میں اگر کہیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو وہ گھر پر ہی ملتا ہے، اسکولوں میں نہیں۔ ہمارے اسکول ہمیں پڑھنا لکھنا، حساب کتاب سکھاتے ہیں، کسی پیشے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن پیسہ کمانے کے بعد اسے سنبھالنا، اسے بڑھانا، وہ نہیں سکھاتے۔ زیادہ تر لوگ وہی مالی عادات اپناتے ہیں جو ان کے والدین میں ہوتی ہیں۔ تو غریب یا متوسط طبقے کے والدین اپنے بچوں کو کیا سکھا سکتے ہیں؟ عموماً یہی کہ خوب پڑھو، اچھے نمبر لاؤ تاکہ اچھی نوکری مل جائے۔ ہاں، اور اس کا نتیجہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ تعلیمی میدان میں تو بہت آگے نکل جاتا ہے، بہترین گریڈز حاصل کرتا ہے، لیکن اس کی مالی پروگرامنگ جو ہے نا، وہ وہی غریب باپ والی رہ جاتی ہے۔ صحیح۔ اسکول تعلیمی اور پیشہ ورانہ مہارتوں پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں، مالیاتی ذہانت یعنی فائنینشیل انٹیلیجنس پر نہیں۔ یہی وجہ ہے، جیسا کہ کتاب میں بتایا گیا، کہ اکثر انتہائی ذہین بینکرز، ڈاکٹرز، اکاؤنٹنٹس جو اپنے شعبوں کے ماہر ہوتے ہیں، جی وہ بھی ذاتی زندگی میں مالی مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ کیوساکی تو یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ممالک پر قرضوں کا بھاری بوجھ بھی کہیں نہ کہیں اسی مالی ناخواندگی کا شاخسانہ ہے، کیونکہ فیصلے کرنے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ افسران اور سیاستدان بھی اکثر مالی معاملات کی گہری سمجھ نہیں رکھتے۔ اور یہ فرق بنیادی طور پر سوچ کا ہے۔ غریب باپ کی عادت تھی یہ کہنے کی، میں یہ چیز خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اب یہ جملہ دماغ کے دروازے بند کر دیتا ہے نا، سوچنے کا عمل رک جاتا ہے۔ بالکل، ایک طرح کی ہار مان لی۔ ہاں، دوسری طرف امیر باپ نے رابرٹ کو ایسے جملے استعمال کرنے سے سختی سے منع کیا۔ وہ اصرار کرتے تھے کہ سوال یہ پوچھا جائے، میں یہ چیز کیسے خرید سکتا ہوں؟ پہلا جملہ آپ کو ذمہ داری سے بری الذمہ پڑتا ہے، جبکہ دوسرا سوال آپ کے دماغ کو چیلنج دیتا ہے، اسے حل تلاش کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا بات ہے! امیر باپ کا فلسفہ تھا کہ انسانی دماغ ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور کمپیوٹر ہے، اسے استعمال کرو، اسے ورزش کراؤ۔ میں یہ نہیں خرید سکتا کہنا ان کے نزدیک ذہنی کاہلی کی نشانی تھی۔ زبردست! امیر پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ یہ وہ بنیاد ہے جو رابرٹ کیوساکی نے اپنے امیر والد سے سیکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ امیر لوگ پیسے کو اپنے لیے کام کرواتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بظاہر ایک سادہ سا جملہ لگتا ہے، لیکن اس میں گہرائی بہت ہے۔ ہاں، کیا یہ واقعی زندگی بدل سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سبق شروع کیسے ہوا۔ اچھا، کہانی شروع ہوتی ہے 9 سالہ رابرٹ اور اس کے دوست مائک سے۔ جی؟ انہیں اسکول میں احساس ہوتا ہے کہ وہ دوسرے بچوں کی نسبت مالی طور پر کمزور ہیں۔ اور ان میں امیر بننے کی خواہش جاگتی ہے۔ شدید خواہش، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ کیسے۔ تو رابرٹ اپنے پڑھے لکھے غریب والد سے پوچھتا ہے۔ اور ان کا مشورہ؟ وہی روایتی مشورہ، اگر کچھ چاہتے ہو تو اس کے لیے محنت کرو، کام کرو۔ جو کہ ظاہر ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے،
لیکن 9 سال کے بچوں کے لیے کام کہاں تھا؟ یہی مسئلہ تھا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، خود ہی کچھ کرنے کا سوچا۔ اور پارٹنرشپ کر لی؟ جی، اور پہلا آئیڈیا آیا استعمال شدہ ٹیوبیں جمع کرنا۔ اچھا، وہ کیوں؟ ان کا خیال تھا کہ ان ٹیوبوں میں جو سیسا ہوتا ہے اسے نکال کر بیچیں گے۔ اوہ، کیا منصوبہ تھا! ہاں، کئی ہفتے وہ لگے رہے، گھر میں ٹیوبوں کا ڈھیر لگ گیا۔ رابرٹ کی والدہ تو پریشان ہو گئیں۔ میں تصور کر سکتا ہوں۔ پھر ایک دن انہیں لگا کہ بس کامیابی مل گئی۔ انہوں نے سیسے کو پگھلا کر وہ نکل کے سکے بنانے کی کوشش کی۔ کیا بات ہے، ہم پیسہ بنا رہے ہیں۔ بالکل، جوش تو بہت تھا، لیکن والد نے پکڑ لیا۔ جی، رابرٹ کے والد نے بہت نرمی سے سمجھایا کہ بیٹا یہ تو غیر قانونی ہے، یہ جعلسازی ہے۔ خواب ٹوٹ گئے؟ ہاں، لیکن والد نے ایک بہت اہم بات کہی۔ انہوں نے کہا، تم صرف تب غریب ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دو۔ اہم یہ ہے کہ تم نے کچھ کیا، ہمت مت ہارو۔ یہ بہت زبردست حوصلہ افزائی تھی۔ بالکل، ناکامی کے باوجود اس بات نے انہیں مایوس نہیں ہونے دیا، بلکہ ایک نیا عزم پیدا ہوا۔ کیا عزم؟ کہ اگر امیر بننا ہے تو کسی امیر سے ہی سیکھنا پڑے گا۔ اور وہ تھے مائک کے والد، امیر باپ۔ جی، جو کم پڑھے لکھے تھے لیکن کامیاب کاروباری تھے۔ تو وہ دونوں ان سے ملنے گئے۔ اچھا، تو امیر باپ کا گھر کیسا تھا؟ بہت عالیشان؟ نہیں، حیران انگیز طور پر گھر سادہ تھا، دفتر بھی عام سا۔ یہ دلچسپ ہے۔ امیر باپ نے ان کی کہانی سنی اور انہیں ایک پیشکش کی۔ پیشکش؟ کس قسم کی؟ کہ وہ ان کے ایک چھوٹے سے سٹور میں ہفتے میں 3 گھنٹے کام کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بدلے انہیں ملیں گے 10 سینٹ فی گھنٹہ۔ 10 سینٹ فی گھنٹہ؟ یہ تو بہت ہی کم ہے۔ بہت کم، اور بچوں کے لیے تو کھیل کود چھوڑ کر کام کرنا، وہ بھی اتنی کم اجرت پر، مشکل فیصلہ تھا۔ امیر باپ نے کیا کہا؟ انہوں نے صاف کہا، قبول کرو یا چھوڑ دو، فیصلہ تمہارا ہے۔ واہ، سیدھی بات۔ جی، اب یہ 10 سینٹ والی بات اہم ہے۔ بظاہر تو یہ استحصال لگتا ہے نا؟ ہاں، بالکل، یہی میرے ذہن میں آیا۔ لیکن کیا یہ واقعی استحصال تھا یا اس کے پیچھے کوئی کیا کہتے ہیں گہرا سبق تھا؟ یہی سوال رابرٹ کے ذہن میں بھی گھومتا رہا ہوگا، خاص طور پہ جب 3 ہفتے گزر گئے اور ہر ہفتے ملتے تھے صرف 30 سینٹ۔ 30 سینٹ؟ اس سے تو شاید ایک کینڈی بھی نہ آتی ہو۔ بالکل، اور کام بھی بورنگ، سٹور کی صفائی، شیلفوں سے دھول جھاڑنا۔ تو پھر کیا ہوا؟ آخر کار رابرٹ کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے کہا، بس میں یہ نوکری چھوڑ رہا ہوں۔ غصے میں ہوگا کافی؟ بہت، لیکن جب اس نے مائک کو بتایا تو مائک بس مسکرایا۔ مسکرایا؟ کیوں؟ اس نے کہا، میرے والد کو پتا تھا تم ایسا کرو گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تم چھوڑنے کا فیصلہ کرو تو وہ تم سے ملنا چاہیں گے۔ اوہ، تو یہ بھی منصوبے کا حصہ تھا؟ لگتا تو یہی ہے۔ رابرٹ تو حیران رہ گیا اور غصے میں پہنچ گیا امیر باپ کے پاس؟ شدید غصے اور مایوسی میں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ ویسے رابرٹ کے اپنے غریب والد کا کیا رد عمل تھا اس کم اجرت پر؟ وہ بھی ناراض تھے، انہیں بھی یہی لگ رہا تھا کہ امیر باپ بچوں کا استحصال کر رہا ہے۔ ٹھیک، تو رابرٹ پہنچا امیر باپ کے دفتر۔ جی، اور امیر باپ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اچھا تو تم چھوڑنا چاہتے ہو؟ بتاؤ ان 3 ہفتوں میں کیا سیکھا؟ اس پر تو رابرٹ کا غصہ اور بڑھ گیا ہوگا۔ بالکل، اس نے بھڑک کر کہا، یہی کہ آپ بہت کنجوس ہیں اور اپنے ملازمین کا استحصال کرتے ہیں۔ امیر باپ یہ سن کر ہنس پڑے۔ جی، اور پھر انہوں نے جو بات کہی وہ اس پورے تجربے کا نچوڑ تھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، دیکھو تم مجھے الزام دے رہے ہو، جب تک تم سمجھو گے کہ مسئلہ میں ہوں تم مجھے بدلنے کی کوشش کرو گے، لیکن اگر تم سمجھ جاؤ کہ مسئلہ تم خود ہو، تمہاری سوچ ہے، تو تم خود کو بدل سکتے ہو، کچھ نیا سیکھ سکتے ہو اور زیادہ سمجھدار بن سکتے ہو۔ واہ، مطلب تلوام دانشی بند کرو، خود پر توجہ دو۔ بالکل۔ پھر انہوں نے وضاحت کی کہ یہ نوکری اصل میں زندگی کا ایک ذائقہ چکھانے کا طریقہ تھا۔ زندگی کا ذائقہ؟ مطلب یہ دکھانے کا کہ زیادہ تر لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، پیسے کے لیے سخت محنت، کم اجرت پر سمجھوتا، اور اکثر یہ سمجھے بغیر کہ وہ اصل میں کس چیز کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ تو گہری بات ہے۔ یہیں پر امیر باپ نے چوہوں کی دوڑ یعنی ریٹ ریس کا تصور پیش کیا۔ اچھا، ریٹ ریس یہ کیا ہے؟ انہوں نے سمجھایا کہ زیادہ تر لوگوں کی زندگی 2 بنیادی جذبات چلاتے ہیں، خوف اور لالچ۔
خوف اور لالچ۔ جی، پہلا ہے خوف، بل ادا نہ کر پانے کا خوف، نوکری چھوٹ جانے کا خوف، پیسے کم پڑ جانے کا خوف۔ یہ تو بہت حقیقی خوف ہے۔ بالکل، اور یہی خوف انہیں مجبور کرتا ہے کہ صبح اٹھیں اور کام پر جائیں، چاہے وہ کام پسند ہو یا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا جذبہ لالچ؟ ہاں، جب تنخواہ یا مزدوری ملتی ہے تو لالچ یا خواہش جاگتی ہے۔ اچھی چیزیں خریدنے کی خواہش۔ جی، بہتر زندگی گزارنے کی خواہش۔ وہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں، اور پھر پیسے ختم اور دوبارہ وہی خوف۔ اوہ، تو یہ ایک چکر ہے۔ بالکل، کام کرو، پیسہ کماؤ، خرچ کرو، خوف محسوس کرو، پھر کام کرو، یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ اسی کو ریٹ ریس کہتے ہیں۔ لوگ اس دوڑ میں پھنس جاتے ہیں۔ ساری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگتے ہوئے؟ جی، تو امیر باپ کا اصل پیغام یہ تھا، اس چکر سے نکلو، اپنے جذبات، خوف اور لالچ کو سمجھو اور قابو کرو۔ جذبات پر قابو؟ ہاں، اور دماغ کا استعمال کرو، صرف جذبات کی بنیاد پر فیصلے نہ کرو۔ تو پھر کیا کریں؟ پیسے کے لیے کام نہ کریں تو؟ انہوں نے کہا، پیسے کے لیے کام مت کرو، پیسے کو اپنے لیے کام کرنے دو۔ پیسے کو اپنے لیے کام کرنے دو، یہ تھا پہلا سبق۔ جی، پہلا اور سب سے اہم سبق۔ یہ تو 9 سال کے بچے کے لیے سمجھنا کافی مشکل رہا ہوگا۔ یقیناً، پیسے کے لیے کام نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا؟ مفت میں کام کرنا؟ ہاں، یہ سوال تو بنتا ہے۔ امیر باپ نے اس کا جواب بھی دیا۔ انہوں نے رابرٹ کو کہا کہ اسٹور پر کام جاری رکھو، لیکن اس بار بغیر تنخواہ کے، مفت میں۔ کیا؟ مفت میں؟ یہ تو پہلے سے بھی عجیب بات ہے۔ ہاں، رابرٹ بھی حیران ہوا، لیکن امیر باپ نے وجہ بتائی۔ کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا، اب تم اپنے دماغ کا استعمال کرو۔ جب پیسوں کی فوری طلب یا لالچ نہیں ہوگی تو دماغ زیادہ تخلیقی انداز میں سوچے گا۔ تم وہ موقع دیکھو گے جو دوسرے نہیں دیکھتے۔ اچھا، مطلب پیسے کی ضرورت سے ہٹ کر سوچو۔ جی، کیونکہ دوسرے لوگ صرف تنخواہ اور نوکری کے تحفظ کو دیکھتے ہیں۔ تمہارا دماغ تمہیں پیسے کمانے کے ایسے طریقے سکھائے گا جو میں تمہیں تنخواہ کی صورت میں کبھی نہیں دے سکتا۔ یہ تو ایک بڑا چیلنج تھا۔ بہت بڑا۔ کیا وہ بغیر پیسوں کے کام کرتے؟ انہوں نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ ہمت کی بات ہے۔ وہ ہفتے میں چند گھنٹے مفت کام کرتے رہے، لیکن اس بار ان کا ذہن کھلا ہوا تھا۔ وہ موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ اور کیا انہیں کوئی موقع ملا؟ جی بالکل۔ تقریباً 3 ہفتوں بعد ہاں، انہوں نے دیکھا کہ اسٹور کی مینیجر مسز مارٹن پرانی کامک بکس کے اوپر کا کور پھاڑ کر باقی کوڑے میں پھینک رہی ہیں۔ اچھا، کور کیوں پھاڑ رہی تھی؟ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ڈسٹریبیوٹر کو صرف کور کا اوپری حصہ ثبوت کے طور پر واپس بھیجنا ہوتا ہے، باقی کامکس کو ٹھکانے لگانا ہوتا ہے۔ اوہ، تو باقی کامکس بیکار ہو جاتی تھیں؟ ڈسٹریبیوٹر کے لیے ہاں، اوہ، لیکن ان بچوں کے لیے نہیں۔ یہاں ان کا کاروباری دماغ چلا۔ بالکل، انہوں نے فوراً ڈسٹریبیوٹر سے بات کی اور اس سے وہ پرانی بغیر کور والی کامکس مفت میں حاصل کر لیں۔ زبردست۔ بس ایک شرط تھی کہ وہ انہیں دوبارہ بیچیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے، ڈسٹریبیوٹر بھی خوش ہوا ہوگا کہ کوڑا ٹھکارے لگانے سے بچت ہوئی۔ یقیناً، اب ان کے پاس تھیں ڈھیر ساری کامک بکس جنہیں وہ بیچ نہیں سکتے تھے، تو کیا کیا؟ انہوں نے مائک کے گھر کا خالی تہخانہ استعمال کیا اور وہاں ایک کامک بک لائبریری کھول دی۔ کیا آئیڈیا ہے؟ وہاں کچھ میز کرسیاں لگائیں، وقت مقرر۔ اور داخلہ فیس رکھی ہوگی؟ جی ہاں، 10 سینٹ فی بچہ۔ وہی 10 سینٹ جو انہیں مزدوری ملتی تھی؟ بالکل، اس فیس میں بچہ 2 گھنٹے تک جتنی چاہے کامکس پڑھ سکتا تھا۔ یہ تو بچوں کے لیے بہت اچھی تفریح بن گئی ہوگی۔ بہت کامیاب رہی، کاروبار چل نکلا۔ تو اب وہ خود مالک تھے؟ جی، انہوں نے مائک کی چھوٹی بہن کو لائبریرین رکھ لیا، اسے ہفتے کا $1 تنخواہ دیتے۔ اچھا، تو اب وہ آچر بھی بن گئے؟ ہاں، اور حساب لگایا تو وہ دونوں لائبریرین کی تنخواہ نکال کر اوسطاً $9.5 فی ہفتہ کما رہے تھے۔ $9.5؟ یہ تو 30 سینٹ سے کہیں زیادہ تھا۔ بہت زیادہ، اور سب سے اہم بات کیا؟ یہ پیسہ کمانے کے لیے انہیں ہر وقت وہاں موجود نہیں رہنا پڑتا تھا۔ اچھا، کیسے؟ لائبریری کھلی رہتی تھی، مائک کی بہن وہاں ہوتی تھی، بچے آتے تھے، پڑھتے تھے، فیس دیتے تھے، ان کی کمائی ہوتی رہتی تھی، چاہے وہ اسکول میں ہوں یا کھیل رہے ہوں۔ واہ، تو مطلب پیسہ ان کے لیے کام کر رہا تھا۔ بالکل، یہی وہ لمحہ تھا جب انہوں نے پہلا سبق عملی طور پر سیکھا۔
انہوں نے پیسے کے لیے کام نہیں کیا بلکہ ایک ایسا نظام بنایا، ایک ایسا بنایا جو ان کے لیے پیسہ کما رہا تھا۔ مفت میں کام کرنے کے دوران دماغ استعمال کیا، موقع تلاش کیا۔ جی، اور ایک کامیاب کاروبار کھڑا کر دیا۔ ان کا پیسہ ان کے لیے کام کر رہا تھا۔ امیر باپ کا کیا رد عمل تھا؟ وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اب تم سمجھ گئے ہو کہ امیر پیسے کے لیے کام کیوں نہیں کرتے۔ تم ریٹ ریس سے نکلنے کا پہلا قدم اٹھا چکے ہو۔ یہ واقعی ایک زبردست کہانی ہے، اور یہ صرف بچوں کی کہانی نہیں لگتی۔ بالکل نہیں، یہ ریٹ ریس والی بات، خوف اور لالچ کا چکر، یہ آج بھی کتنے ہی لوگوں کی زندگی کی حقیقت ہے۔ ہاں، وہ روز کی دوڑ، جاب کے چکر میں پھنسے رہنا، بلوں کی فکر، تنخواہ کا انتظار۔ صحیح، یہ سبق ہمیں پیسے کے ساتھ ہمارے جذباتی تعلق کو سمجھاتا ہے۔ خوف ہمیں محفوظ راستہ یعنی نوکری پر رکھتا ہے، اور لالچ یا خواہش ہمیں زیادہ خرچ کرنے پر اکساتی ہے۔ جی، اور اسی چکر میں پھنسائے رکھتی ہے۔ امیر باپ کا فلسفہ تھا کہ ان جذبات کو سمجھو، ان کے غلام نہ بنو، بلکہ انہیں استعمال کرو، دماغ سے سوچو۔ بالکل، موقع تلاش کرو اور ایسے احساسے بناؤ جو جیب میں پیسہ ڈالیں، بجائے ایسی ذمہ داریاں پالنے کے جو پیسہ نکالیں۔ یہی بات ہے۔ اور وہ کامک بک لائبریری والا آئیڈیا کتنا شاندار تھا۔ مفت کام کرنے کی وجہ سے، مطلب مجبوری میں، انہیں زیادہ غور سے دیکھنا پڑا۔ ہاں، زیادہ تخلیقی ہونا پڑا۔ اگر وہ 10 سینٹ پر ہی کام کرتے رہتے تو شاید یہ موقع کبھی نظر ہی نہ آتا۔ صحیح کہا، کبھی کبھی کم یا صفر تنخواہ آپ کو بڑا سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ایک غیر روایتی سوچ ہے، لیکن اس کہانی میں تو کام کر گئی۔ انہوں نے ایک مسئلے کو موقع میں بدلا، محنت کی، لیکن اپنی شرائط پر۔ اپنے بنائے ہوئے نظام کے لیے۔ وہ ملازم نہیں رہے، مالک بن گئے۔ ان کی آمدنی ان کے وقت پر منحصر نہیں تھی۔ یہ پیسیو انکم یعنی غیر فعال آمدنی کی طرف پہلا قدم تھا۔ جی بالکل۔ یہ سبق سن کر واقعی انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے، کیا ہم بھی کسی نہ کسی طرح ریٹ ریس میں شامل ہیں؟ کیا ہماری زندگی بھی خوف اور لالچ کے جذبات سے چل رہی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ہم اپنا دماغ استعمال کر کے اس دوڑ سے نکلنے کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں؟ یا صرف نوکری کے تحفظ اور اگلی تنخواہ کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ سوالات اہم ہیں۔ یہی وہ سوالات ہیں جو یہ سبق اٹھاتا ہے۔ یہ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم اپنی مالی زندگی کا جائزہ لیں۔ کیا ہم صرف پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں یا پیسہ بنانے کے طریقے بھی سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم صرف وقت بیچ رہے ہیں یا ایسے اثاثے بنا رہے ہیں جو ہمارے لیے کمائیں؟ یہ ذہنیت کی تبدیلی کا آغاز ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلا سبق، امیر پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، وہ پیسے کو اپنے لیے کام کرواتے ہیں۔ ریٹ ریس سے بچنے کے لیے خوف اور لالچ پر قابو پانا اور دماغ کا استعمال کر کے مواقع تلاش کرنا ضروری ہے۔ اثاثے بنانا کلید ہے۔ بالکل، اور یہیں سے اگلا سوال جڑتا ہے، جی، کہ یہ اثاثے آخر ہیں کیا، اور وہ واجبات یعنی لائبلٹیز سے کیسے مختلف ہیں؟ مالی طور پر خواندہ ہونا، پیسے کی زبان سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا صرف یہ فرق جان لینے سے دولت کا دروازہ کھل سکتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات ہمیں اگلے سبق میں ملیں گے۔ تو پیسے کے لیے کام نہ کرنے کا یہ راز جاننے کے بعد اب وقت ہے مالی ذہانت کی اہمیت کو سمجھنے کا۔ جی، اگلی گفتگو اثاثوں اور واجبات کے فرق اور ان کے علم کی اہمیت پر ہوگی۔ اپنا بزنس سنبھالنے کا یہ راز تو ہم نے پکڑ لیا، لیکن دولت بنانے کی کہانی وہ صرف وہاں تک نہیں ہے۔ اب اس طرف چلتے ہیں جہاں ٹیکس کی طاقت اور کارپوریشنز کا جادو یہ امیروں کو اور امیر بناتا ہے، جبکہ عام آدمی وہ اکثر پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف خاص لوگوں کا ہتھیار ہے، یا اسے استعمال کرنے کا ہنر کیا کوئی بھی سیکھ سکتا ہے؟ رچ ڈیڈ کا نقطۂ نظر اس معاملے میں وہ تھوڑا الگ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ رابن ہوڈ کا خیال کہ امیروں سے لو اور غریبوں کو دو، اصل میں یہ غریبوں اور مڈل کلاس کے لیے ہی سب سے زیادہ تکلیف کا باعث بنا ہے۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن ان کی دلیل کیا تھی اس کے پیچھے کہ امیر ٹیکس دیتے ہی نہیں؟ ہاں، ان کی دلیل تھی کہ امیر لوگ وہ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں، کم از کم اس طرح نہیں جس طرح عام لوگ سوچتے ہیں۔ اصل بوجھ تو ان کے مطابق مڈل کلاس اٹھاتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک غور طلب بات ہے، اور اس کی جڑیں وہ تاریخ میں ہیں بہت گہری۔
रिच डैड बताते थे कि शुरू में जैसे इंग्लैंड और अमेरिका में मुस्तकिल इनकम टैक्स का कोई तस्वुर ही नहीं था। अच्छा, मतलब टैक्स नहीं था? टैक्स लगाए जाते थे, लेकिन सिर्फ खास मकासद के लिए, जैसे जंगों को फंड करना, और ये अक्सर वक्ती होते थे। एक किस्म की कंट्रीब्यूशन थी, आप कह लें। हाँ, लेकिन फिर मंजर बदला ना, इंग्लैंड में शायद 1874 में। और अमेरिका में 1913 के आसपास। जी बिल्कुल, वहाँ इनकम टैक्स को मुस्तकिल कर दिया गया, और इसे आम लोगों में मकबूल बनाने का तरीका वो बड़ा दिलचस्प था। क्या तरीका था? ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ये टैक्स सिर्फ अमीरों पर लगेगा, उनकी दौलत को कंट्रोल करने के लिए। तो गरीबों और मिडिल क्लास को लगा कि ये उनके हक में है। एग्जैक्टली। लोगों ने इस ख्याल को पसंद किया, वोट दिया, और ये कानून बन गया। लेकिन फिर हुआ क्या? वही हुआ जो होता है। बिल्कुल। सरकार की पैसे की भूख वो बढ़ती गई। वो टैक्स जो सिर्फ अमीरों के लिए था, वो आहिस्ता आहिस्ता मिडिल क्लास पर भी लग गया, और फिर मजीद नीचे तक आम आदमी तक आ पहुंचा। और आयरनी ये है कि कुछ अमीर लोग जिन्होंने शायद इसके हक में वोट दिया होगा, हाँ, ये सोच कर कि वो इससे बच निकलेंगे, वो भी इसकी जद में आने लगे। मगर उनके पास इसका तोड़ था। अच्छा, और वो तोड़ क्या था? उनका सबसे बड़ा हथियार कॉर्पोरेशंस। रिच डैड के मुताबिक कॉर्पोरेशंस, ये कॉन्सेप्ट तो शायद पुराना है ना? बहुत पुराना। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं, समुद्री जहाज़ों के ज़माने से चला आ रहा है। तब अमीर लोग अपने तिजारती सफ़र के लिए पैसा एक कॉर्पोरेशन नाम की चीज़ में डालते थे, ताकि अगर जहाज डूब जाए। हाँ, अगर बदकिस्मती से जहाज सामान समेत डूब गया तो उनका नुकसान सिर्फ उस रकम तक महदूद रहता था जो उन्होंने उस सफ़र के लिए इन्वेस्ट की थी। उनकी बाकी ज़ाती दौलत महफूज रहती थी। एक किस्म की कानूनी ढाल, एक लीगल शील्ड। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉर्पोरेशन कोई इमारत या फैक्ट्री नहीं होती। तो फिर क्या है? सिर्फ कागज? बुनियादी तौर पर हाँ, सिर्फ कुछ कानूनी कागजात का मजमुआ है, एक फोल्डर समझ लें, जो एक लीगल एंटिटी या कानूनी शख्सियत तश्कील देता है। इसकी अपनी कोई रूह नहीं होती, लेकिन कानून की नज़र में इसकी अलग पहचान होती है, इसके मालिक से बिल्कुल जुदा। अच्छा। और इसी कानूनी ढांचे ने अमीरों की दौलत को न सिर्फ बिजनेस के खतरात से बचाया, बल्कि उसे बढ़ाने में भी ज़बरदस्त मदद दी। वो कैसे? क्योंकि अक्सर मुमालिक में कॉरपोरेशन का जो इनकम टैक्स रेट होता है वो एक फर्द यानी इंडिविजुअल के इनकम टैक्स रेट से कम होता है। राइट। और शायद सबसे अहम बात, कॉरपोरेशंस अपने बहुत से खर्चे जो बिजनेस के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं वो टैक्स अदा करने से पहले मुनहा कर सकती है, डिडक्ट कर सकती है। जबकि एक मुलाजिम उसकी तनख्वाह से तो पहले टैक्स कटता है। बिल्कुल। मुलाजिम पहले टैक्स देता है, फिर जो पैसा बचता है उससे खर्चे करता है। ये अमीरों के खेल का एक बहुत बड़ा राज है। तो ये एक टैक्स का मामला, ये तो गोया सदियों से अमीर और गरीब के दरमियान एक कशमकश की वजह रहा है। जब भी अमीरों पर टैक्स लगाओ या उनसे लो जैसा कोई कानून बनता है, हाँ, तो अमीर लोग फौरन इसका जवाब ढूंढते हैं। उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, वो बेहतरीन वकीलों और अकाउंटेंट्स की खिदमत हासिल करते हैं जो कानून की हर बारीकी को समझते हैं। और सियासतदानों पर भी असर डालते हैं। जाहिर है, वो सियासतदानों पर असर अंदाज होकर कवानीन में तब्दीली लाने या लूप होल्स यानी छोर दरवाजे पैदा करवाने की कोशिश करते हैं। इसकी एक मिसाल है अमेरिका के इंटरनल रेवेन्यू कोड का सेक्शन 1031। सेक्शन 1031 ये क्या है? ये इजाज़त देता है कि अगर आप अपनी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेचें और उससे फौरन ही कोई दूसरी उससे महंगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद लें तो आपको उस पहली प्रॉपर्टी के मुनाफे पर जो कैपिटल गेन्स टैक्स बनता है वो फौरन नहीं देना पड़ता, वो डिले हो जाता है। अच्छा, तो इस तरह वो टैक्स अदा किए बिना अपनी दौलत को बढ़ाते रहते हैं रियल एस्टेट में रीइन्वेस्ट करके। जी, और जो लोग इन कानूनी तरीकों से इन टैक्स बचाने के स्ट्रैटेजीज से वाकिफ नहीं हैं या उन्हें इस्तेमाल नहीं करते, वो पीछे रह जाते हैं। वो अपनी एसेट कॉलम यानी वो हिस्सा जहां आपकी पैसा बनाने वाली चीजें जमा होती हैं जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, उसको मजबूत करने का एक बहुत बड़ा मौका गवा देते हैं। तो कियोसाकी कहते हैं कि ये लोग जो रोज मेहनत करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, सीधा टैक्स कटवाते हैं। हाँ, वो अनजाने में इस सिस्टम के हाथों नुकसान उठाते हैं। एक मुलाजिम जिसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, वो इस चक्कर से आसानी से निकल नहीं सकता।
کیوساکی کا اندازہ تو یہ بھی تھا کہ امریکہ میں لوگ سال کے کتنے 4 سے 5 مہینے جی تقریباً 4 سے 5 مہینے صرف سرکار کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی ان کی کمائی کا اتنا بڑا حصہ ٹیکس میں چلا جاتا ہے۔ اور جتنی زیادہ محنت اتنا زیادہ ٹیکس، یہ تو عجیب بات ہے۔ بالکل، جتنی زیادہ کمائی بڑھتی ہے اتنا ہی زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ رچ ڈیڈ کا اس پر کیا کہنا تھا؟ ان کا مشورہ کیا تھا؟ تم ہوشیار ہو تو دنیا تمہیں دھکا نہیں دے سکتی۔ وہ زور دیتے تھے کہ قانون کو سمجھو، سسٹم کو سمجھو۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ تم قانون کے دائرے میں رہ کر کچھ کر رہے ہو تو پھر لڑنے سے مت ڈرو۔ ان کے ایجوکیٹڈ ڈیڈ تو کہتے تھے کہ کارپوریٹ لیڈر چڑھو۔ ہاں، ایجوکیٹڈ ڈیڈ جو کہ ایک ملازم تھے ہمیشہ یہی مشورہ دیتے تھے کہ کمپنی میں اوپر جاؤ، کارپوریٹ لیڈر چڑھو۔ لیکن رچ ڈیڈ کا سوال بالکل الگ تھا۔ وہ پوچھتے تھے تم اس لیڈر کے مالک کیوں نہیں بنتے؟ مالک بنو، نہ کہ صرف چڑھنے والے۔ جی، اپنی کارپوریشن کا مالک بننا رچ ڈیڈ کے نزدیک یہ فائنینشل انٹیلیجنس یا مالیاتی ذہانت کا ایک بنیادی جز ہے۔ اور یہ فائنینشل آئی کیو، یہ ہے کیا چیز اصل میں؟ صرف پیسہ کمانا؟ نہیں، صرف پیسہ کمانا نہیں۔ کایوساکی کے مطابق یہ 4 بنیادی صلاحیتوں کا مجموعہ ہے۔ اچھا، کون سی 4؟ پہلا ہے اکاؤنٹنگ یعنی فائنینشل لٹریسی، مالیاتی خواندگی۔ نمبرز کی سمجھ۔ ہاں، نمبرز کی زبان سمجھنا، فائنینشل سٹیٹمنٹس پڑھنا، بیلنس شیٹ، انکم سٹیٹمنٹ، یہ سب، تاکہ بزنس کی صحت، اس کی طاقت اور کمزوری کو پہچان سکیں۔ یہ بنیاد ہے۔ ٹھیک، اور دوسرا؟ دوسرا ہے انویسٹنگ، سرمایہ کاری۔ یہ پیسہ سے پیسہ بنانے کا علم اور فن ہے۔ اس میں اسٹریٹجیز ہیں، فارمولاز ہیں، رسک کو مینج کرنا ہے، مطلب پیسہ بچانا نہیں، اسے کام پر لگانا ہے۔ اوکے، تیسرا؟ تیسرا ہے انڈرسٹینڈنگ مارکیٹس، مارکیٹ کو سمجھنا، سپلائی اور ڈیمانڈ کے اصولوں کو سمجھنا، یہ جاننا کہ مختلف مارکیٹس کام کیسے کرتی ہیں، ان کے ٹیکنیکل یعنی جذباتی اور فنڈامنٹل یعنی معاشی پہلو کیا ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کب اور کہاں انویسٹ کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ رائٹ، اور چوتھا؟ یہ قانون والا ہوگا۔ بالکل، چوتھا ہے دی لا، قانون کو سمجھنا، خاص طور پر ٹیکس قوانین اور کارپوریشن سے متعلق قوانین۔ ایک کارپوریشن استعمال کرنے کے ٹیکس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ جیسے ہم نے بات کی، بہت سے بزنس ریلیٹڈ خرچے، کار، انشورنس، میلز۔ ہاں، حتیٰ کہ کچھ حد تک ٹریول بھی، اگر بورڈ میٹنگز کے طور پر دکھایا جائے، یہ سب ٹیکس لگنے سے پہلے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اور لا سوٹ سے بھی پروٹیکشن ملتی ہے۔ جی، یہ بھی اہم ہے۔ کارپوریشن آپ کی ذاتی دولت کو قانونی دعووں سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ کیوساکی تو یہ تک کہتے ہیں کہ امیر لوگ اکثر سب کچھ کنٹرول کرتے ہیں، لیکن قانونی طور پر کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے۔ سب کچھ کارپوریشن کی ملکیت ہوتی ہے۔ اس سب کو سن کر پتہ ہے عام آدمی کے ذہن میں جو پہلا خیال آتا ہے وہ شاید کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، یار یہ تو سیدھی سیدھی ہمارے ساتھ مطلب زیادتی ہے۔ ہاں، کہ ہم لوگ صبح سے شام تک محنت کریں اور مہینے کے آخر میں تنخواہ آنے سے پہلے ہی سرکار اپنا حصہ کاٹ لے۔ بالکل، اور دوسری طرف کچھ لوگ کارپوریشنز کی ڈھال کے پیچھے بیٹھ کر قانون کے اندر رہتے ہوئے نہ صرف کم ٹیکس دیتے ہیں بلکہ اپنے لائف سٹائل کے خرچے بھی بزنس ایکسپنس دکھا دیتے ہیں۔ کچھ حد تک، ہاں، ٹیکس سے پہلے نکال لیتے ہیں۔ ٹیکس کی یہ جو تاریخ سنی کہ جنگ کے لیے شروع ہوا اور اب عام آدمی کی کمر توڑ آئے، اس سے واقعی ایک عجیب سی کشمکش محسوس ہوتی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا عام لوگوں کو بھی یہ سیکھنی چاہیے؟ شاید وقت آ گیا ہے کہ عام لوگ بھی ان چیزوں کو سمجھیں اور استعمال کرنا سیکھیں، ورنہ صرف جاب پر انحصار کرنے والے وہ شاید ہمیشہ نقصان میں رہیں گے۔ یہ ایک قابل غور نکتہ ہے۔ واقعی یہ سبق اصل میں ٹیکسن کی تاریخ اور کارپوریشنز کی اصلی قوت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ قانونی ڈھانچہ یعنی کارپوریشن یہ امیروں کی دولت کو نہ صرف محفوظ رکھتا ہے بلکہ اس سے بڑھانے میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو پھر غصہ کرنے یا سسٹم کو کوسنے سے بہتر ہے کہ اس سسٹم کو سمجھا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے اندر عام آدمی کے لیے کیا موقع ہیں۔ ہاں، لیکن یہ سوچ کر تھوڑی پریشانی بھی ہوتی ہے کہ کتنے لوگ اس جانکاری کے بغیر انجانے میں مالی مشکلات کا شکار رہتے ہیں، بالکل بے خبر۔ شاید اپنا لیڈر خود بنانے کا وقت ہے، اپنی کمپنی تشکیل دینے کا، تاکہ ٹیکس کا بوجھ کچھ کم ہو اور ایسٹس کو قانونی تحفظ ملے۔ یہ سب اصل میں مالیاتی ذہانت یعنی فائنینشل انٹیلیجنس حاصل کرنے کی طرف ہی قدم ہیں۔
ٹیکس اور کارپوریشنز کی طاقت اور ان کے استعمال کا یہ پہلو تو چلیں سمجھ آ گیا، لیکن امیر لوگ صرف پیسہ بچانے میں ہی ماہر نہیں ہوتے۔ رچ ڈیڈ کے مطابق وہ پیسہ بناتے بھی ہیں، ایجاد کرتے ہیں۔ پیسہ بناتے ہیں مطلب ان کے پاس کوئی جادوئی فارمولا ہے؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ تو اگلا راز یہی ہے، امیر لوگ پیسہ ایجاد کیسے کرتے ہیں؟ کیا یہ کوئی خاص قسم کی کریٹیوٹی ہے، کوئی انوکھی سوچ، یا صرف ہمت کا کھیل ہے جو کسی کو بھی دولت مند بنا سکتی ہے؟ اس کی مثال شاید الیگزینڈر گریم بیل کی کہانی میں ملتی ہے۔ انہوں نے ٹیلی فون ایجاد کیا، پیٹنٹ کروایا، اور وہ اپنا پیٹنٹ اور اپنی چھوٹی سی کمپنی، اس وقت کی جو کمیونیکیشن جائنٹ تھی ویسٹرن یونین، اس کو بیچنا چاہتے تھے صرف $100,000 میں۔ اور ویسٹرن یونین نے منع کر دیا، کہا کہ یہ کھلونا بہت مہنگا ہے۔ اور پھر اسی کھلونے سے AT&T جیسی ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری وجود میں آ گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ کچھ لوگ وہ دیکھ لیتے ہیں جو باقیوں کو نظر نہیں آتا۔ رچ ڈیڈ یہی کہتے ہیں، امیر لوگ پیسہ ایجاد کرتے ہیں، وہ اسے کریٹ کرتے ہیں۔ لیکن سوال وہی ہے، کیسے؟ اس سبق کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ اصل دنیا میں اکثر صرف سمارٹ ہونا کافی نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا چاہیے؟ آگے وہ لوگ بڑھتے ہیں جو ہمت والے ہوتے ہیں، بولڈ ہوتے ہیں۔ کیوساکی کہتے ہیں، ہم سب میں بے انتہا صلاحیت ہے، پوٹینشل ہے، لیکن ایک چیز جو ہمیں باندھ کر رکھتی ہے وہ ہے سیلف ڈاؤٹ، اپنے اوپر یقین نہ ہونا، خود اعتمادی کی کمی۔ اور یہ پیسے کے معاملے میں شاید زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، خاص طور پر پیسے کے معاملے میں لوگ رسک لینے سے ڈرتے ہیں، غلط فیصلہ کرنے کے خوف سے، پیسہ گنوانے کے ڈر سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہی ڈر اور سیلف ڈاؤٹ ہمارے اندر چھپے ہوئے فائنانشل جینیس کو اسے ابھرنے نہیں دیتا، اسے دبا دیتا ہے۔ تو گویا مالیاتی ذہانت کے لیے صرف ٹیکنیکل علم جیسے اکاؤنٹنگ، انویسٹنگ کی سمجھ یہ کافی نہیں؟ بالکل نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، اور رسک برداشت کرنے کی صلاحیت بھی چاہیے۔ اگر ڈر حاوی ہو جائے تو ذہانت بیکار ہو جاتی ہے۔ رسک کو کیلکولیٹ کرنا اور پھر قدم اٹھانا، یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ جی، اور فائنانشل آئی کیو کو ڈیولپ کرنے کا اصل فائدہ کیا ہے؟ کیوساکی کے مطابق سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کے پاس زندگی میں زیادہ آپشنز آ جاتا ہے۔ زیادہ آپشنز مطلب آپ صرف ایک راستے کے پابند نہیں رہتے۔ ہاں، آپ کے سامنے چننے کے لیے کئی دروازے کھل جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ پہلے دولت کا تعلق شاید زمین سے تھا، فیکٹری سے تھا، قدرتی وسائل سے تھا۔ اب دولت کا مرکز انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن تو روشنی کی رفتار سے دنیا بھر میں سفر کرتی ہے۔ امیر لوگ اس انفارمیشن کو صحیح وقت پر پکڑنے اور استعمال کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ رچ ڈیڈ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پرانے خیالات وہ سب سے بڑی لائبلٹی ہیں۔ ہاں، اولڈ آئیڈیاز، پرانی سوچ انسان کی سب سے بڑی لائبلٹی یعنی بوجھ بن سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا، لوگ جابز کھو رہے ہیں اور الزام ٹیکنالوجی پہ، اکانومی پہ، کمپنیز پہ ڈال دیتے ہیں۔ جی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ شاید مسئلہ وہ خود ہے، کیونکہ وہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ خود کو بدلنے، نئی سکلز سیکھنے یا نئی سوچ اپنانے کو تیار نہیں۔ کیوساکی نے اس نکتے کو سمجھانے کے لیے وہ اپنی گیم بھی بنائی تھی، کیش فلو۔ ہاں، وہ مشہور کیش فلو بورڈ گیم۔ یہ گیم کھیل کھیل میں لوگوں کو سکھاتا ہے کہ پیسہ اصل میں کام کیسے کرتا ہے، انکم سٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ کا آپس میں کیا رشتہ ہے، ایسٹس کیا ہیں، لائبلٹیز کیا ہیں۔ اور اسے فوراً فیڈ بیک ملتا ہے۔ جی بالکل، گیم کھیلنے والے ہر شخص کو فوراً اس کے فائنینشل ڈیسیژنز کا نتیجہ نظر آتا ہے، ایک قسم کا ذاتی فیڈ بیک۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ گیم میں ڈوڈیڈز خرید لیتے ہیں، جیسے مہنگی کار یا بوٹ، اور ریٹ ریس میں پھنس جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ شاید بہت سیف کھیلتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ بالکل محفوظ کھیلتے ہیں اور کسی بڑی اپرچونٹی کا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ کرتے نہیں۔ کچھ کے پاس اپرچونٹی آتی ہے، لیکن اس وقت ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اسے خریدنے کے لیے۔ اور سب سے عام کون سے لوگ ہیں؟ سب سے عام وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، صحیح اپرچونٹی کارڈ بھی آتا ہے، وقت بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس اپرچونٹی کو پہچان ہی نہیں پاتے، اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتے ہیں۔ یہ تو بالکل ریئل لائف جیسا ہے۔ جی، یہ گیم بالکل حقیقی زندگی کی طرح ہمارے بیہیویئر، ہمارے رویے اور ہماری سوچ کو آئینہ دکھاتا ہے۔ تو فائنانشل انٹیلیجنس کا مطلب صرف پیسہ ہونا نہیں،
بلکہ زیادہ آپشنز پیدا کرنا ہے۔ جیسے اگر آپ کے پاس اچھے موقع نہیں آ رہے تو آپ اپنی مالی حالت بہتر کرنے کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی زبردست موقع سامنے ہے لیکن آپ کے پاس سرمایہ کاری کے لیے پیسہ نہیں، تو کیا آپ بینک کے علاوہ کہیں اور سے پیسہ ریز کر سکتے ہیں؟ یا اس موقع کو کسی اور طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں، اور اگر آپ کا کوئی فیصلہ غلط ہو جائے، آپ کو نقصان ہو جائے، ایک لیمن ہاتھ لگ جائے، تو کیا آپ اس نقصان والی چیز کو بھی گھما کر فائدے میں بدل سکتے ہیں، حتیٰ کہ ملینز میں؟ یہی اصلی فائنینشیل انٹیلیجنس ہے۔ اور قسمت، لک؟ کیوساکی کہتے ہیں کہ قسمت بھی پیسے کی طرح بنائی جاتی ہے، کریٹ کی جاتی ہے، صحیح تیاری اور صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ۔ اس کی کوئی مثال، ریئل لائف مثال؟ ہاں، ایک زبردست مثال کیوساکی نے فینکس ایریزونا سے دی۔ 1990s کے شروع میں وہاں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کریش کر گئی تھی، اکانومی بہت خراب تھی، ہر طرف مایوسی تھی۔ فائنینشیل پلانرز کیا کہہ رہے تھے؟ پیسہ بچاؤ۔ بالکل، سب مشورہ دے رہے تھے کہ خرچہ کم کرو، پیسہ بچاؤ، لیکن کیوساکی نے اس صورتحال میں ایک اپرچونٹی دیکھی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ انویسٹ کرنے کا بہترین وقت ہے۔ کرائسس میں اپرچونٹی؟ جی۔ جو گھر پہلے $75,000 کے تھے، وہ اب بینکرپسی اور فورکلوجر سیلز میں $20,000 تک میں مل رہے تھے۔ لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے ایک دوست سے $2,000 ادھار لیے، 90 دن کے لیے، $200 انٹرسٹ کے وعدے پر۔ صرف $2,000؟ ہاں، اس $2,000 کو انہوں نے ایک ایسے ہی گھر کی ڈاؤن پیمنٹ کے طور پر استعمال کیا۔ پھر فوراً اخبار میں ایک ایڈ دیا۔ ایڈ میں کیا لکھا؟ $75,000 کی قیمت کا گھر صرف $60,000 میں حاصل کریں، اور وہ بھی بنا کسی ڈاؤن پیمنٹ کے، 0% ڈاؤن۔ 0% ڈاؤن؟ اس پر تو لوگ ٹوٹ پڑے ہوں گے۔ بالکل، خریدار ٹوٹ پڑے، گھر فوراً بک گیا۔ نئے خریدار سے انہوں نے $2,500 پروسیسنگ فی لی۔ اچھا۔ اس $2,500 میں سے انہوں نے اپنے دوست کو $2,200 یعنی 2,000 اصل پلس $200 انٹرسٹ واپس کر دیے۔ $300 ان کے پاس بچ گئے۔ لیکن سب سے بڑی بات کیا؟ انہوں نے وہ $20,000 کا گھر نہیں بیچا، بلکہ $60,000 میں بیچنے کا کانٹریکٹ بیچا۔ نئے خریدار نے انہیں $40,000 کا ایک پرومسری نوٹ دیا۔ $40,000 کا نوٹ؟ یہ کیا ہے؟ قرضہ ادا کرنے کا لکھا ہوا وعدہ، اور یہ نوٹ سیدھا ان کی ایسٹ کالم میں چلا گیا۔ اور اس پر ٹیکس؟ اس وقت فوراً کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑا، اور اس نوٹ پر 10% سالانہ انٹرسٹ یعنی $4,000 سال کا کی مستقل انکم آنی شروع ہو گئی۔ یہ سب کتنے وقت میں ہوا؟ کل وقت صرف 5 گھنٹے۔ 5 گھنٹے میں $40,000 کا ایسٹ جس پر انکم بھی آ رہی ہے، کمال ہے۔ سوچئے ذرا، اس طرح کی صرف 6 ڈیلز کر کے کیوساکی نے بہت کم عرصے میں $1,90,000 کے قابل ایسٹس یعنی نوٹس بنا لیے، جن سے انہیں تقریباً $19,000 کی سالانہ انکم ملنے لگی، اور یہ انکم بھی ان کی کارپوریشن کے ذریعے آ رہی تھی، اس لیے ٹیکس شیلڈڈ تھی۔ اب اس کا موازنہ کریں کہ $1,90,000 بینک میں سیو کرنے میں کتنا وقت لگتا؟ بہت وقت۔ اور کیا کوئی بینک آپ کو 10% سالانہ انٹرسٹ دیتا؟ شاید نہیں۔ یہی ہے پیسہ ایجاد کرنا۔ مالیاتی ذہانت، مارکیٹ کی سمجھ اور تھوڑی سی ہمت استعمال کر کے۔ ہاں، اس کے لیے یونیورسٹی کی ڈگری کی نہیں، بلکہ کامن سینس کی، پرابلم سالونگ سکلز کی اور ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ زیادہ تر لوگ وہی گھسی پٹی نصیحت سنتے رہتے ہیں، محنت کرو، خرچہ کم کرو اور پیسہ بچاؤ۔ جی، رچ ڈیڈ کے مطابق انویسٹرز کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ کہتے تھے امیر لوگ بنیادی طور پر 2 طرح کے انویسٹرز ہوتے ہیں۔ کون سی 2؟ پہلی قسم ہے پیکجڈ انویسٹمنٹ خریدنے والے۔ یہ عام سرمایہ کار ہیں جو کسی فائنینشیل ایڈوائزر یا بروکر کے پاس جاتے ہیں اور بنے بنائے پروڈکٹس خرید لیتے ہیں، جیسے میوچل فنڈز، ریٹس، سٹاکس، بانڈز۔ بالکل، یہ نسبتاً آسان طریقہ ہے، لیکن اس میں کنٹرول کم ہوتا ہے اور ریٹرنز بھی اکثر ماڈریٹ ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے انویسٹمنٹ کریٹ کرنے والے۔ یہ پروفیشنل سرمایہ کار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ خود اپرچونٹیز تلاش کرتے ہیں اور ان کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ڈیل بناتے ہیں، جیسے کمپیوٹر اسمبل کرنا۔ بہت اچھی مثال ہے۔ بالکل ایسے ہی رچ ڈیڈ نے کیوساکی کو ہمیشہ یہ دوسری قسم کا انویسٹر بننے کی ترغیب دی تھی۔
تو اس قسم کا انویسٹر بننے کے لیے کیا سکلز چاہیے؟ کیوساکی کہتے ہیں کہ اس کے لیے 3 بنیادی سکلز درکار ہیں۔ پہلی، اپرچونٹی ڈھونڈنا جو باقی مس کر دیں۔ جی، ایسی اپرچونٹی ڈھونڈنا جو باقی لوگ مس کر دیں، یعنی چیزوں کو صرف اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے دماغ سے دیکھنا، مارکیٹ میں ان ویلیو پروپوزیشنز کو پہچاننا جن پر دوسروں کی نظر نہیں پڑی۔ کیوساکی نے وہ مثال دی تھی نا، پرانا گھر خریدا۔ ہاں، جس کے ساتھ 4 خالی پلاٹس تھے جو کسی نے نوٹس نہیں کیے تھے۔ بالکل، انہوں نے گھر توڑ کر وہ 5 پلاٹس الگ الگ بیچے اور اپنی اصل انویسٹمنٹ سے کئی گنا زیادہ منافع کمایا۔ واو، دوسری اسکل۔ دوسری اسکل ہے پیسہ ریز کرنا، فنڈ ریزنگ۔ ضروری نہیں کہ ہر انویسٹمنٹ کے لیے آپ کے پاس اپنی جیب میں پیسہ ہو۔ پروفیشنل انویسٹرز پیسہ ریز کرنا جانتے ہیں، صرف بینک پر ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ جی، وہ دوسرے انویسٹر سے، پرائیویٹ لینڈر سے یا کریٹو فائنینسنگ ٹیکنیکس کے ذریعے پیسہ جمع کر سکتے ہیں۔ وہ مثال یاد ہے 1.2 ملین والی بلڈنگ کی؟ ہاں، انہوں نے کانٹریکٹ ٹائی اپ کیا، $100,000 ڈپازٹ ریز کیا۔ اور جب باقی رقم وقت پر ریز نہیں کر سکے تو انہوں نے وہ پورا کانٹریکٹ ہی 50,000 منافع پر سیل کر دیا، اپنا پیسہ بالکل نہیں لگایا۔ زبردست۔ اور تیسری اسکل؟ کامیاب انویسٹر اپنے سے زیادہ ہوشیار اور ماہر لوگوں کو ہائر کرتے ہیں یا ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں۔ وہ اکاؤنٹنٹس، وکیل، بروکرز، پراپرٹی مینیجرز کی ایک ٹیم بناتے ہیں۔ اپنے ایک بورڈ آف ایڈوائزرز بناتے ہیں۔ جی، اکیلے کام کرنے کے بجائے وہ سمارٹ لوگوں کی کلیکٹیو انٹیلیجنس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بھائی، یہ پیسہ ایجاد کرنے والا سبق سن کر تو واقعی ذہن کھل گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ خود ہی اپنے ڈر اور پرانی سوچ کے قید خانے میں بند ہیں۔ ہاں نا۔ اگر ہم اس قید سے باہر نکلیں، اپرچونٹیز تلاش کریں، ڈیلز بنائیں، تو پیسہ واقعی بڑھ سکتا ہے۔ امیر لوگ شاید اسی مائنڈ سیٹ سے شروعات کرتے ہیں یار۔ وہ فینکس والی مثال تو زبردست ہے۔ 5 گھنٹے کی محنت اور $40,000 کا ایسٹ بن گیا، وہ بھی بنا فوری ٹیکس دیے۔ یہ ہے اصلی فائنانشیل انٹیلیجنس۔ ہم لوگ زیادہ تر بس جاب سیکیورٹی اور سیونگز اکاؤنٹ کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں۔ ارے، یہ آربٹراج اور چھپی ہوئی اپرچونٹیز کو پہچان کر ان سے فائدہ اٹھانے کی بات، یہ تو جیسے آگ لگا رہی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ کہ ایک آئیڈیا سے، ایک اچھی ڈیل سے آپ لاکھوں بنا سکتے ہیں، جاب کی پابندی سے آزاد ہو سکتے ہیں، اپنا مالی مستقبل خود بنا سکتے ہیں۔ دل میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے نا؟ بالکل مچ رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے، یہ صرف ہوشیاری یا قسمت کا کھیل نہیں، اس میں کیلکولیٹڈ رسک لینے کی ہمت، وہ بولڈنس بھی شامل ہے۔ ہاں، ہمت تو چاہیے۔ وہ کیش فلو گیم والی بات پھر ذہن میں آتی ہے۔ کتنے لوگ موقع کو سامنے دیکھ کر بھی پہچان نہیں پاتے یا قدم اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں اپنی آنکھیں اور دماغ کھلا رکھنا ہوگا، مارکیٹ کو سمجھنا ہوگا، اور پھر فیصلہ کرنے کی ہمت کرنی ہوگی۔ ہاں، یہ واقعی دلیر ہونے کا وقت ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ پیسہ بچانے کا ایک طریقہ کارپوریشنز کا قانونی استعمال ہے، اور پیسہ بنانے کا جادو انوینٹنگ منی یا مالیاتی ذہانت کے ذریعے موقع پیدا کرنا ہے۔ یہ دونوں سبق رچ ڈیڈ کی تعلیمات کا کتنا اہم حصہ ہیں۔ بہت اہم۔ لیکن دولت کے سفر میں ایک اور بنیادی نقطہ ابھی باقی ہے۔ اچھا، تو اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ کیوساکی اپنی کہانی سناتے ہیں، یاد ہے زیروکس والی؟ ہاں، جب انہوں نے زیروکس جوائن کیا، حالانکہ ان کے پاس دوسری نوکریاں تھیں جو زیادہ پیسے دے رہی تھیں۔ لوگ حیران بھی ہوئے ہوں گے، لیکن وجہ پیسہ نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ سیلز کا جو خوف ہے نا، اس پر قابو پائیں۔ اور وہ بھی امریکہ کے ایک بہترین سیلز ٹریننگ پروگرام کے ذریعے۔ ہاں، یہ امیر والد کی سوچ تھی، وہ لمبا سوچتے تھے، جبکہ ان کے جو پڑھے لکھے والد تھے وہ تو مایوس تھے۔ ان کے لیے تو یہ روایتی راستہ چھوڑنا سمجھ سے باہر تھا۔ اچھی نوکری، مستحکم کمپنی، بس۔ یہی تو وہ بنیادی فرق ہے جو بار بار سامنے آتا ہے۔ پڑھے لکھے والد کا مشورہ، محفوظ راستہ چنو، ایک فیلڈ پکڑو، ماہر بنو، اچھی کمپنی میں جاؤ، سیڑھی چڑھتے جاؤ۔ جو زیادہ تر لوگ کرتے بھی ہیں۔ یہ ایک طرح سے طے شدہ راستہ لگتا ہے۔ لیکن امیر والد، ان کا مشورہ بالکل الٹ تھا۔ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے صرف سیڑھی چڑھو مت، مختلف مہارتیں سیکھو تاکہ تم خود سیڑھی کے مالک بن سکو۔ یعنی اپنی کارپوریشن، اپنا نظام بنا سکو۔ ہاں، نوکری کی حفاظت نہیں بلکہ مسلسل سیکھنا، یہ فلسفہ تھا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔
کیونکہ دیکھیں زیادہ تر لوگ اپنی ساری توانائی ایک ہی مہارت پر لگا دیتے ہیں. ڈاکٹر بن گئے، وکیل، پائلٹ. اور اس میں برائی بھی کوئی نہیں، وہ اس میں ماہر وہ کر زیادہ کماتے ہیں. جی، لیکن امیر والد کا زاویہ مختلف تھا. وہ کہتے تھے بہت سی چیزوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا جانو. اچھا، مطلب صرف ٹیکنیکل مہارت کافی نہیں؟ بالکل نہیں. لوگوں کو منظم کرنا سیکھو، لیڈرشپ. وہ کہتے تھے ایک ماہر ہونے سے بہتر ہے جنرلسٹ بنو جو مختلف ٹکڑوں کو جوڑ سکے. اور کیوساکی نے خود یہ کیا بھی، ان کا اپنا کیریئر دیکھے نا. جی، پہلے وہ مرچنٹ میرین آفیسر بنے تو بین الاقوامی تجارت سیکھی. پھر مرین کور میں گئے، وہاں کیا سیکھا؟ لیڈرشپ، دباؤ میں کام کرنا. اور پھر زیروکس، جان بوجھ کر سیلز کی نوکری لی. کیوں؟ تاکہ وہ جو مسترد ہونے کا خوف ہے نا، اس پہ قابو پائے، سیلز کی مہارت حاصل کرے. تو ہر قدم، ہر نوکری صرف پیسوں کے لیے نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں. ہر قدم ایک نئی مہارت سیکھنے کا منصوبہ تھا، شعوری کوشش تھی وہ. امیر والد کا وہ جملہ JOB یعنی جسٹ اوور بروک. ہاں، تھوڑا سخت لگتا ہے لیکن اس میں ایک گہری سچائی ہے. بالکل. زیادہ تر ملازمین کیا دیکھتے ہیں؟ اگلی تنخواہ، بونس، چھٹیاں، قلیل مدتی فائدے. اور اس چکر میں وہ لمبی مدت میں جو سیکھنے کا عمل ہے، جو ترقی ہے، اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. حال میں جیتے ہیں، مستقبل کی فکر نہیں کرتے. یہیں پر وہ فرق آتا ہے، آپ کا پیشہ اور آپ کا کاروبار. اچھا، یہ کیا فرق ہے؟ دیکھیں، آپ کا پیشہ وہ ہے جو آپ کرتے ہیں. آپ بینکر ہیں، ٹیچر ہیں، شیف ہیں، یہ آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کا کاروبار وہ ہے جو آپ کے لیے پیسہ بناتا ہے، آپ کا اثاثہ جات کا کالم. اثاثہ جات کا کالم یعنی وہ چیزیں جو میری جیب میں پیسہ ڈالیں؟ بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی دوسروں کے کاروبار بنانے میں لگا دیتے ہیں، اپنی نوکری کے ذریعے. اور اپنے مالک کو امیر بناتے رہتے ہیں. جی، نادانستگی میں. تو عملی سبق کیا نکلا اس سے؟ سبق یہ ہے کہ اپنی دن کی نوکری رکھیں، خاص طور پر شروع میں، لیکن ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بنانے پر دھیان دیں. اور کاروبار سے مراد دکان کھولنا؟ نہیں، ضروری نہیں. کاروبار سے مراد ہے حقیقی اثاثے خریدنا، ایسی چیزیں جو آمدنی پیدا کریں. اچھا، مطلب جیسے ریئل اسٹیٹ، سٹاکس، بانڈز؟ جی، وہ چیزیں نہیں جو آپ گھر لائیں اور ان کی قیمت کم ہو جائے، جیسے نئی گاڑی، مہنگے فون. وہ واجبات ہیں. تو نوکری چلتی رہے لیکن اصل توجہ اثاثے بنانے پر ہو. بالکل. لیکن ان اثاثوں کو بنانے، اپنا کاروبار کھڑا کرنے کے لیے کون سی مہارتیں سب سے اہم ہیں؟ کیوساکی دو پر بہت زور دیتے ہیں، سیلز اور مارکیٹنگ. فروخت اور مارکیٹنگ؟ یہ تو لگتا ہے صرف چیزیں بیچنے والوں کے لیے ضروری ہیں. نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ اصل میں لوگوں سے بات چیت کرنے کا فن ہے. اچھا، کیسے؟ اپنی بات منوانا، یعنی گفت و شنید، نیگوشیشن. اور سب سے اہم، وہ جو نہیں سننے کا خوف ہوتا ہے نا، مسترد ہونے کا. او ہاں، وہ تو بہت مشکل ہوتا ہے. اس خوف پر قابو پانا. اگر آپ بیچنا نہیں جانتے، چاہے وہ کوئی چیز ہو، کوئی آئیڈیا ہو یا آپ خود ہوں، تو کامیابی مشکل ہے. بہت مشکل. لکھنا، بولنا، بات چیت کرنا، یہ سب اسی کا حصہ ہے. میکڈونلڈز کی مثال یاد ہے؟ ہاں، بہت اچھی مثال ہے. کیا وہ دنیا کا بہترین برگر بناتے ہیں؟ شاید نہیں. بہت سے چھوٹے ریسٹورانٹ بہتر بناتے ہوں گے. لیکن میکڈونلڈز کس چیز میں بہترین ہے؟ وہ ایک اوسط برگر کو بیچنے اور پہنچانے کے نظام میں بہترین ہے. بالکل. ان کا سسٹم کمال کا ہے. بہت سے باصلاحیت لوگ جیسے آرٹسٹ، موسیقار، شیف، وہ کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ صرف اپنا ہیمبرگر بہترین بنانے پر توجہ دیتے ہیں. ہاں، وہ پروڈکٹ پر فوکس کرتے ہیں، بیچنے اور پہنچانے کے سسٹم پر نہیں. سمجھ آئی بات. پروڈکٹ اچھا ہونا کافی نہیں، بزنس سسٹم بھی چاہیے. جی، اور سیلز مارکیٹنگ کے علاوہ 3 اور انتظامی مہارتیں اہم ہیں. کون سی؟ کیش فلو کا انتظام، یعنی پیسے کا آنا جانا سنبھالنا. ٹھیک ہے. سسٹمز کا انتظام، مطلب ٹیکنالوجی، دفتری نظام وغیرہ. اور سب سے مشکل، لوگوں کا انتظام، ٹیم بنانا، انہیں چلانا. یہ سب مل کر ایک کامیاب کاروبار بناتے ہیں. اور پائیدار دولت کی بنیاد رکھتے ہیں. سچی بات ہے. یہ سیکھنے کے لیے کام کرو والی سوچ، ارے یہ تو جیسے آنکھیں کھول دیتی ہے نا؟ ہم میں سے کتنے لوگ بس ایک محفوظ نوکری، بڑھتی تنخواہ، اسی چکر میں رہتے ہیں. بالکل، ایک ہی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں.
یہ سمجھنا کہ ہر تجربہ، ہر نوکری، یہاں تک کہ مشکل وقت بھی کچھ سکھا رہا ہے، یہ ذہن بدل دیتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ نوکری صرف پیسوں کے لیے نہیں، بلکہ ایک طرح کا عملی اسکول ہے۔ جہاں آپ وہ مہارتیں سیکھ رہے ہیں جو کل آپ کو مالی طور پر آزاد کریں گی۔ بالکل، یہ صرف تھیوری نہیں، یہ ایک عملی حکمت عملی ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑا رسمی انداز میں دیکھیں تو یہ سبق کام کی نوعیت پر ایک نیا زاویہ ڈالتا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ لمبی مدت میں دولت بنانے کے لیے مہارتیں حاصل کرنا فوری مالی فائدے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اور ایک مہارت نہیں، بلکہ مختلف مہارتوں کا مجموعہ، یہی اصل بنیاد ہے۔ جیسے کسی نے کہا نا، یار یہ تو سیدھی بات ہے، ہم لوگ بس تنخواہ کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ایک ہی لکیر کے فقیر بنے رہتے ہیں۔ ہاں ہاں، اب سمجھ آیا، ہر فیلڈ سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ باس بننا ہے تو سب کچھ آنا چاہیے۔ دل کو لگی نا بات؟ بالکل لگی۔ یہ صرف نوکری بدلنے کی بات نہیں ہے، یہ سوچ بدلنے کی بات ہے۔ اور جب کوئی کہتا ہے بالکل یہ سیکھنے کے لیے کام کرو، سن کر تو جیسے آنکھیں کھل گئیں۔ نوکری کو اسکول سمجھو، ہنر جمع کرو، پیسہ خود پیچھے آئے گا۔ زندگی بدل دینے والی بات ہے یہ۔ تو یہ اس گہرے اثر کو ظاہر کرتا ہے جو یہ سادہ سا اصول ڈال سکتا ہے۔ یہ امیر اور غریب سوچ میں ایک واضح فرق دکھاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مستقل سیکھنا، مہارتیں جمع کرنا کتنا ضروری ہے۔ علم حاصل کرنا پہلا قدم ہے، لیکن صرف جاننا کافی نہیں ہوتا ہے نا؟ بالکل نہیں۔ جب ہم اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ دیواریں آ کھڑی ہوتی ہیں، رکاوٹیں۔ جی، علم کے بعد عمل کا مرحلہ آتا ہے، اور عمل کے راستے میں اکثر رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ رکاوٹیں باہر سے زیادہ ہمارے اندر ہوتی ہیں۔ کیوساکی یہی سوال پوچھتے ہیں نا کہ مالی طور پر سمجھدار ہونے کے باوجود بہت سے لوگ امیر کیوں نہیں بن پاتے؟ ہاں، اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں۔ اور اب ہم ان اندرونی دیواروں کا سامنا کرنے والے ہیں جو ہمیں روکتی ہیں۔ پیسہ کھونے کا خوف، منفی سوچ، شک، سستی، ٹال مٹول، بری مالی عادتیں۔ اور وہ تکبر کہ مجھے سب پتا ہے۔ ان پر قابو پانا کیسے ہے؟ کیا ان کو ہرانا ہی ہمیں اصل مالی آزادی کی طرف لے جائے گا؟ یہی سوال ہمیں 8ویں باب کی طرف لے جاتا ہے، رکاوٹوں پر قابو پانا۔ یہ بہت اہم باب ہے۔ وہ کون سی 5 بنیادی وجوہات ہیں جو ہمیں مالی خواندگی کے باوجود اثاثے بنانے سے روکتی ہیں؟ کیا یہ واقعی ہمارے اندر کے وہ شیطان ہے جن سے لڑنا ہے؟ کیوساکی تو یہی کہتے ہیں، یہ اندرونی جنگ ہے۔ اچھا، تو وہ 5 بڑی رکاوٹیں کون سی ہیں جو کیوساکی نے بتائی ہیں؟ ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے خوف، خاص طور پر پیسہ کھونے کا خوف۔ دوسرا، مایوسی یا شک، وہ منفی سوچ جو عمل سے روکتی ہے۔ تیسرا، سستی، وہ ٹال مٹول کی عادت۔ چوتھا، بری عادتیں، خاص طور پر پیسے کے معاملے میں۔ اور پانچواں، تکبر، یہ سمجھنا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے خوف کی بات کرتے ہیں۔ پیسہ کھونے کا خوف، یہ بہت اصلی ہے، بہت طاقتور ہے۔ اور یہ صرف غریبوں کو نہیں ہوتا؟ نہیں، کیوساکی کہتے ہیں امیروں کو بھی ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ اس خوف کو سنبھالتے کیسے ہیں۔ امیر والد کیا کہتے تھے اس بارے میں؟ وہ کہتے تھے زیادہ تر لوگ اس لیے ہارتے ہیں کہ وہ ہارنے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، وہ خطرہ لینے سے گھبراتے ہیں، اور اسی لیے بڑے انعام سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بالکل، جیتنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاریں گے نہیں، بلکہ یہ کہ آپ ہارنے سے ڈریں گے نہیں۔ وہ فران تارکنٹن کا قول یاد ہے؟ ہاں، وننگ مینز بینگ انافریڈ ٹو لوز۔ جیتنے کا مطلب ہے ہارنے سے نہ ڈرنا۔ زندگی میں ہر بڑی کامیابی سے پہلے ناکامی آتی ہے۔ بچپن میں سائیکل چلانا سیکھنا، گولف کھیلنا، رشتے بنانا، ہر چیز میں۔ امیر لوگ بھی سرمایہ کاری میں پیسہ کھوتے ہیں، ضرور کھوتے ہیں۔ لیکن وہ اسے سیکھنے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جی، وہ ٹیکسس کی مثال دیتے تھے، ریممبر دی ایلمو۔ ایلمو کی جنگ، وہ تو ہار گئے تھے اس میں۔ ہاں، لیکن وہ شکست ان کی آزادی کی جنگ کا نعرہ بن گئی۔ ناکامی جیتنے والوں کو مزید تحریک دیتی ہے، جبکہ ہارنے والوں کو مکمل طور پر توڑ دیتی ہے۔ تو جو لوگ ناکامی کے ڈر سے خطرہ ہی نہیں لیتے، وہ انجانے میں کامیابی سے بھی بچ جاتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں پر چھوٹے دائرے میں۔ یہ گہری بات ہے۔ اچھا، دوسری رکاوٹ، مایوسی یا شک، سینیسزم۔ یہ وہ آواز ہے، اندر کی یا باہر کی، جو کہتی ہے یہ نہیں چلے گا، میں نہیں کر سکتا، حالات خراب ہیں۔ یہ سب فراڈ ہے۔ ہاں، وہ کیا ہوگا اگر
वाला मनफी खेल जो हमें शुरू करने से पहले ही रोक देता है। یہ شک اپنے اندر سے بھی آتا ہے، میں اتنا اچھا نہیں ہوں۔ اور باہر سے بھی، دوست، خاندان، میڈیا کی منفی خبریں، جسے پیٹر لنچ شور کہتے ہیں، جو اصل سگنل سننے نہیں دیتا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ شک کرنے والے، منفی سوچ والے کبھی نہیں جیتتے۔ شک اور خوف مل کر مایوسی پیدا کرتے ہیں۔ امیر والد کا ایک اہم نکتہ تھا اس پر، وہ کہتے تھے مایوس لوگ تنقید کرتے ہیں، جیتنے والے تجزیہ کرتے ہیں۔ تنقید بمقابلہ تجزیہ، اس میں کیا فرق ہے؟ تنقید آنکھیں بند کر دیتی ہے، آپ صرف خامیاں ڈھونڈتے ہیں۔ تجزیہ آنکھیں کھولتا ہے، آپ اچھائی، برائی، مواقع، خطرات سب دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ ریئل اسٹیٹ کی بات کریں، بہت سے لوگ فوراً کہتے ہیں او مجھے کرایہ داروں سے نہیں نمٹنا، یا مجھے ٹوائلٹ کون ٹھیک کرے گا۔ ہاں، یہ عام باتیں ہیں۔ یہ چھوٹی سی منفی سوچ انہیں ایک پورے منافع بخش شعبے سے دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ کھونا نہیں چاہتا۔ بالکل، یہ خوف انہیں مارکیٹ کو سمجھنے اور تجزیہ کرنے کے بجائے اس سے منہ موڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ موقع گنوا دیتے ہیں۔ ذہن پہلے ہی بند ہو جاتا ہے۔ اور اس شک پر قابو پانے کی سب سے زبردست مثال کون سی ہے؟ کرنل سینڈرز کی، KFC والے۔ جی، وہ 60 سال سے زیادہ کے تھے، سوشل سیکیورٹی پر گزارا کر رہے تھے جب انہوں نے اپنی چکن کی ترکیب بیچنی شروع کی۔ اور کتنی بار انہیں نہیں سننا پڑا؟ کہا جاتا ہے 1009 بار۔ اس کے بعد کہیں جا کر ہاں ہوئی۔ 1009 بار! ذرا سوچیں، اگر وہ 100 یا 500 بار کے بعد ہمت ہار جاتے؟ تو سبق کیا ہے؟ اپنے اندر کے اس شک کی چکن لٹل کو پکڑو جو کہتا ہے آسمان گر رہا ہے، اور اسے فرائی کر دو۔ مطلب شک کو عمل سے شکست دو۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تیسری رکاوٹ، سستی، لیزینس۔ اب یہاں کیوساکی ایک دلچسپ بات کہتے ہیں کیا؟ کہ اکثر جو لوگ سب سے زیادہ مصروف نظر آتے ہیں نا، وہ اصل میں سب سے زیادہ سست ہوتے ہیں۔ یہ کیسے؟ مصروف آدمی سست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود کو مصروف رکھتے ہیں تاکہ ان اہم کاموں سے بچ سکے جن کا وہ سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے؟ اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنے مالی معاملات کو ترتیب دینا، کوئی مشکل بات کرنا۔ یہ ایک طرح کی فعال سستی ہے۔ اچھا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیوساکی کے امیر والد کے مطابق علاج ہے تھوڑا سا لالچ، a little greed۔ لالچ؟ یہ تو منفی بات لگتی ہے۔ اس سے مراد منفی خواہش نہیں ہے، اس سے مراد ہے کچھ بہتر حاصل کرنے کی شدید خواہش۔ امیر والد ایک جملے سے سخت نفرت کرتے تھے، یاد ہے؟ کون سا؟ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، I can't afford it۔ ہاں، وہ کہتے تھے یہ جملہ دماغ کو تالا لگا دیتا ہے، سوچنا بند کر دیتا ہے۔ اس کے بجائے وہ کیا پوچھنے کو کہتے تھے؟ میں اسے کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ How can I afford it؟ یہ سوال دماغ کو کھولتا ہے۔ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ امکانات تلاش کریں، حل سوچیں، خواب دیکھیں۔ یہ سوال آپ کے دماغ کی ورزش کرواتا ہے، اسے مضبوط بناتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں میں برداشت نہیں کر سکتا، آپ نے ہار مان لی۔ لیکن جب آپ پوچھتے ہیں کیسے، تو آپ نے چیلنج قبول کر لیا۔ چھوٹی سی تبدیلی ہے لفظوں کی، لیکن اثر بہت گہرا ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھی رکاوٹ، بری عادتیں، بیڈ ہیبٹس۔ کیوساکی کہتے ہیں ہماری زندگیاں ہماری تعلیم سے زیادہ ہماری عادتوں کا عکس ہیں۔ آپ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، اگر عادتیں خراب ہیں تو مالی طور پر مشکل میں رہیں گے۔ امیر والد کی ایک عادت بہت اہم تھی۔ کون سی؟ سب سے پہلے خود کو ادائیگی کرو۔ پے یور سیلف فرسٹ۔ یہ اصول دی ریچسٹ مین ان بیبلون کتاب سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے عملی طور پر؟ جب آپ کو پیسے ملیں، تنخواہ آئے یا کوئی اور آمدنی، تو بل ادا کرنے سے پہلے، خرچ کرنے سے پہلے ایک حصہ اپنے اثاثہ جات کے کالم میں ڈالیں۔ یعنی سرمایہ کاری یا بچت کے لیے الگ کر دیں؟ جی، چاہے پیسے کم ہی کیوں نہ ہو۔ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے سب کے بل دیتے ہیں، پھر جو بچ جائے وہ اپنے لیے رکھتے ہیں۔ امیر والد کہتے تھے الٹ کرو، پہلے خود کو دو۔ لیکن کیوں؟ یہ غیر ذمہ دارانہ نہیں لگے گا؟ بل کیسے ادا ہوں گے؟ یہی تو نکتہ ہے۔ امیر والد کے مطابق اس کی وجہ نفسیاتی ہے۔ جب آپ پہلے خود کو ادائیگی کرتے ہیں تو آپ پر دباؤ بڑھتا ہے۔ دباؤ؟ کس چیز کا؟ کہ باقی بل کیسے ادا کرنے ہیں، قرض دینے والوں کی کال آئیں گی، فکر ہوگی۔ یہ دباؤ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ مزید آمدنی کے ذرائع ڈھونڈیں۔ یا فضول خرچی کم کریں، زیادہ محنت کریں؟ بالکل، یہ آپ کے مالی پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے۔
اگر آپ سب کو دینے کے بعد آخر میں خود کو دیتے ہیں تو کوئی دباؤ نہیں ہوتا۔ اور آپ مالی طور پر کمزور رہتے ہیں۔ واہ، یہ تو بالکل الٹی سوچ ہے۔ یہ عادت آپ کو تخلیقی اور ذمہ دار بننے پر مجبور کرتی ہے۔ سمجھ گیا۔ آخری رکاوٹ، تکبر، ایروگنس۔ کساکیا کہتے ہیں تکبر کیا ہے؟ جہالت جمع انا، ایگو پلس اگنورنس۔ یہ خطرناک مرکب ہے۔ امیر والد اکثر کہتے تھے جو میں جانتا ہوں وہ مجھے پیسہ بنا کر دیتا ہے، جو میں نہیں جانتا وہ میرا پیسہ ضائع کر۔ جب بھی میں مغرور ہوا، جب بھی میں نے سمجھا مجھے سب پتا ہے، میں نے پیسہ کھویا۔ تکبر آپ کو سیکھنے سے روکتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی لا علمی چھپانے کے لیے تکبر کا سہارا لیتے ہیں، خاص طور پر پیسوں کے معاملے میں۔ ہاں، وہ بحث کریں گے، تنقید کریں گے، موضوع بدل دیں گے، لیکن یہ نہیں مانیں گے کہ انہیں نہیں پتا۔ تو صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ کسی چیز میں جاہل ہوں تو مان لیں، پھر کسی ماہر کو ڈھونڈیں، کتاب پڑھیں، کورس کریں، خود کو تعلیم دیں۔ تنقید کرنے کے بجائے کھلے ذہن سے سنیں اور سیکھیں۔ یہ کمزوری نہیں، طاقت کی علامت ہے۔ واقعی، یہ پانچوں رکاوٹیں، خوف، شک، سستی، بری عادتیں، تکبر، ان کو پہچاننا، ان پر کام کرنا، یہ سفر کا لازمی حصہ ہے۔ یہ صرف پیسے کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی جنگ بھی ہے، جسے جیتنے کے لیے ذہنی اور جذباتی طاقت چاہیے۔ ہاں، یہ تو جیسے اپنے ہی اندر کے دشمن ہیں، ان کو پہچاننا ہی آدھی جیت ہے۔ بالکل، خاص طور پر وہ پہلے خود کو ادائیگی کرو والی بات، وہ تو نظم و ضبط کا اصل امتحان ہے۔ سمجھنا ہے کہ اصل طاقت اپنے اندر ڈسپلن لانے میں ہے، اپنی ترجیحات درست کرنے میں ہے۔ اور وہ کرنل سینڈرز کی کہانی 1009 ناکامیاں۔ ہمت تو دیکھیں، یہ یاد دلاتی ہے کہ استقامت کتنی ضروری ہے۔ ہم کتنی جلدی ہمت ہار جاتے ہیں۔ چند ناکامیوں کے بعد ہی یہ رکاوٹیں اصل میں بہانے ہیں جو ہم خود بناتے ہیں۔ اصل کام ہے بہانے چھوڑ کر عمل کرنا، ہر رکاوٹ کو سیکھنے کا، آگے بڑھنے کا موقع بنانا۔ روح کانپ جاتی ہے نا یہ سوچ کر۔ بالکل، رسمی طور پر کہیں تو ان 5 رکاوٹوں کو پہچاننا اور ان پر قابو پانے کی حکمت عملی بنانا مالی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ ہر رکاوٹ ایک نفسیاتی چیلنج ہے، اسے جیتنے کے لیے خود آگاہی، ڈسپلن اور لچک یعنی ریزیلینس چاہیے۔ یہ صرف مالی نہیں، ذہنی اور جذباتی رکاوٹیں بھی ہیں۔ اور ان پر قابو پانے سے ہی حقیقی مالی آزادی کا راستہ کھلتا ہے۔ ایک حقیقت سے بڑی وجہ تلاش کریں، ایک مضبوط جذباتی کیوں۔ ہاں، صرف یہ نہیں کہ کیا نہیں چاہیے، غربت، سخت محنت۔ بالکل، بلکہ یہ کہ کیا چاہیے۔ آزادی، وقت پر اختیار۔ اور جب یہ کیوں مل جائے تو پھر آتا ہے دوسرا قدم، روزانہ انتخاب کرنا۔ جی، دولت کوئی لاٹری نہیں ہے۔ یہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ بالکل، وقت اور پیسہ کہاں لگانا ہے؟ سیکھنے پر، سیمینارز، کتابوں پر، یا پھر فضول خرچی اور ٹی وی وغیرہ میں؟ یہی وہ امیروں کی سوچ اپناؤ والی بات ہے۔ کتاب یہاں ایک دلچسپ بات کہتی ہے کہ 90% لوگ سرمایہ کاری سیکھنے کے بجائے سیدھا سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ جی بالکل، بغیر تیاری کے میدان میں کود پڑتے ہیں۔ جبکہ ذہن، جیسا مصنف کہتا ہے، سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ تو اسے تربیت دینا پہلا کام ہے۔ تربیت کی بات چلی ہے تو تیسرا قدم، دوست احتیاط سے منتخب کریں۔ ہاں، یہ شاید تھوڑا متنازع لگے۔ مصنف کا زور ہے کہ منفی، ڈرپوک قسم کے لوگ، چکن لٹلز جنہیں وہ کہتا ہے، جی، وہ جو ہمیشہ کہتے ہیں آسمان گرنے والا ہے، وہ آپ کو بھی نیچے کھینچ سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے منطق ہے۔ امیر ذہنیت والے دوست معلومات بھی دیتے ہیں اور ان کا رویہ بھی اثر کرتا ہے۔ وہ بھیڑ چال سے بچنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ جی، اور کتاب میں قانونی اندرونی معلومات کا بھی ذکر ہے جو صحیح لوگوں سے تعلقات سے مل سکتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے دوست ملیں کہاں سے؟ شاید اس کا تعلق چوتھے قدم سے ہے۔ چوتھا قدم، ایک فارمولا سیکھیں، پھر نیا۔ یعنی پیسے بنانے کے مختلف طریقے آزمائیں، صرف ایک نوکری یا ایک ہنر پر نہ اٹک جائیں۔ مصنف نے پہلے ریئل اسٹیٹ میں فوکلوجر کا فارمولا سیکھا۔ ہاں، یعنی بینک کی نیلامی والی پراپرٹیز۔ جی، اس سے کمایا، پھر آگے بڑھا۔ تیزی سے سیکھنے کی صلاحیت آج کل بہت قیمتی ہے۔ بالکل، محنت سے پیسہ کمانا پرانا فارمولا ہے۔ نیا فارمولا ہے پیسے سے پیسہ کمانا، اور یہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن سیکھنے کے ساتھ ساتھ پانچواں قدم خود نظم و ضبط مانگتا ہے۔ پہلے خود کو ادائیگی کریں، پے یور سیلف فرسٹ۔ یہ اصول سننے میں آسان، عمل میں شاید سب سے مشکل۔
مطلب یہ کہ آمدنی آتے ہی سب سے پہلے اپنے اثاثجات یعنی ایسٹس کے لیے رقم الگ کر لیں، بل اور اخراجات بعد میں۔ سوال یہ ہے کہ اگر پیسے کم پڑ جائیں تو؟ مصنف کہتا ہے کہ قرض دانگان کے دباؤ کو مزید آمدنی پیدا کرنے کی ترغیب بنائیں۔ یہ ذہنی اور مالی مضبوطی پیدا کرتا ہے۔ دی ریچسٹ مین ان بیبلون میں بھی یہی فلسفہ تھا۔ جی، یہ واقعی ایک نفسیاتی جنگ ہے۔ معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے پہلے بل ادا کرو، یہ اصول بالکل الٹ ہے۔ اس کے لیے سنجیدہ ڈسپلن چاہیے۔ اور اس سفر میں اکیلے چلنا مشکل ہے، جو ہمیں چھٹے قدم کی طرف لاتا ہے۔ اپنے بروکرز اور مشیوں کو اچھی ادائیگی دیں، یعنی اچھے وکیل، اکاؤنٹنٹ، ریئل اسٹیٹ اور اسٹاک بروکرز۔ ان پر پیسہ بچانے کی کوشش نہ کریں۔ کتاب کہتی ہے ایک اچھا مشیر وقت بچاتا ہے اور پیسہ بناتا ہے۔ وہ ایسی معلومات دیتے ہیں جو شاید آپ خود حاصل نہ کر پائیں۔ تو ایسے لوگ چنیں جو آپ سے زیادہ ہوشیار ہوں۔ واپس حاصل کرنے پر توجہ دیں۔ ROI۔ مصنف یہاں انڈین گیور کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، جس کا مطلب ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ پر فوکس۔ ہاں، مقصد یہ ہے کہ آپ کا اثاثہ جلد از جلد مفت میں کام کرنا شروع کر دے۔ اس اصطلاح پر بات ہو سکتی ہے، لیکن حکمت عملی اہم ہے۔ ایسی سرمایہ کاری ڈھونڈنا جہاں ابتدائی رقم جلدی واپس نکل آئے، تاکہ رسک کم ہو اور اثاثہ خود آمدنی پیدا کرتا رہے۔ مصنف نے وہ $50,000 والی کانڈو مثال دی، 3 سال میں پیسے واپس اور پراپرٹی مفت میں آمدنی دے رہی تھی۔ جی، اور جب اثاثے آمدنی دینا شروع کر دیں تب آتا ہے 8واں قدم۔ عیش و آرام کی چیزیں اثاثوں سے خریدیں۔ خواہشات کو دبانا نہیں بلکہ انہیں سرمایہ کاری کی ترغیب بنانا ہے۔ پہلے اثاثے بنائیں، پھر ان کی کمائی سے مہنگی کار، چھٹیاں یا دوسری لگژری آئٹمز خریدیں۔ قرض لے کر عیاشی، یہ ایک جال ہے۔ یہ بہت پاورفل نکتہ ہے۔ خواہش بوجھ نہیں، محرک بن جاتی ہے۔ جیسے وہ دوست کی بیٹے والی مثال، کار خریدنی تھی تو چیلنج ملا کہ پہلے سٹاک ٹریڈنگ سے 3,000 کو 6,000 بناؤ۔ اس نے نہ صرف کار لی بلکہ ایک ہنر بھی سیکھا۔ 9واں قدم، ہیروز کا انتخاب کریں، رول ماڈلز۔ جیسے بچپن میں کھیل کے ہیروز ہوتے ہیں، ویسے ہی سرمایہ کاری کی دنیا میں وارن بفیٹ، جارج سوروز یا کوئی بھی جس کی حکمت عملی آپ کو متاثر کرے، ان کی زندگیوں سے، ان کے فیصلوں سے سیکھیں۔ وہ مشکل چیزوں کو آسان بنا دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں۔ اور آخری 10واں قدم، سکھائیں اور آپ پائیں گے۔ دینے کی طاقت، جو آپ چاہتے ہیں پہلے وہ دوسروں کو دیں۔ پیسہ، علم، مسکراہٹ۔ مصنف کہتا ہے سکھانے سے آپ کا اپنا سیکھنے کا عمل تیز ہوتا ہے۔ اس کے امیر اور غریب والد دونوں استاد تھے، بس اسباق مختلف تھے۔ جی، یہ 10 نکات واقعی ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں، ذہنیت کی تبدیلی سے عملی حکمت عملی تک۔ خاص طور پر وہ پے یور سیلف فرسٹ والی بات۔ یار، یہ پے یور سیلف فرسٹ والی بات تو واقعی دماغ ہلا لیتی ہے۔ ہم ہمیشہ بلوں کے چکر میں خود کو آخر میں رکھتے ہیں۔ بالکل، اور وہ دوستوں والی بات، سچ میں اگر آس پاس صرف منفی لوگ ہوں، چکن لٹل جیسے، تو بندہ آگے کیسے بڑھے گا؟ ہمت ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں نا، لیکن سوال یہ ہے کہ مثبت اور امیر ذہنیت والے دوست ملیں گے کہاں سے؟ شاید سیمینارز میں، بزنس گروپس میں۔ اور پرانے منفی دوستوں کا کیا کریں؟ کتاب اس پر زیادہ نہیں کہتی، یہ ایک چیلنج ہے۔ بالکل، اور وہ فارمولا سیکھنے والی بات، ایک چیز پر اٹکے نہیں رہنا۔ جیسے ریئل اسٹیٹ سیکھا پھر سٹاکس، دماغ کو کھلا رکھنا پڑے گا یار۔ یہ نہیں کہ بس ایک نوکری پکڑ لی اور ساری زندگی وہی۔ آج ہی سے کوئی نئی کتاب، کوئی کورس، پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے۔ ہاں نا، بہانے چھوڑو، آج سے شروع کرو۔ یہ 10 قدم واقعی زندگی بدل سکتے ہیں۔ بس وہ ہمت چاہیے جس کی رچ ڈیڈ بار بار بات کرتا ہے۔ اب عمل کا وقت ہے، سوچنے کا نہیں۔ دل میں ہلچل مچ گئی ہے۔ تو یہ 10 قدم تو بنیاد رکھ دیتے ہیں، ایک مضبوط آغاز۔ لیکن اگر بھوک اور زیادہ کی ہو، اگر رفتار تیز کرنی ہو تو اگر صرف شروعات پر اکتفا نہیں کرنا، تو پھر باب 10 کی طرف بڑھتے ہیں۔ Still want more? Here are some to-dos۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مزید عملی روزمرہ کے کاموں کی فہرست چاہتے ہیں۔ کیا یہ اضافی دھکا دولت کی دوڑ میں واقعی آگے لے جائے گا؟ دیکھتے ہیں۔ سوچیں، ایک ایسی فہرست جو خواب دیکھنے والوں کو عمل کرنے والوں میں بدل دے۔ کیا آپ صرف جاننا چاہتے ہیں یا واقعی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ٹو ڈوز صرف مشورے نہیں، یہ ایک چیلنج ہیں۔ پہلا کام ہی چونکا دینے والا ہے۔ جو کر رہے ہیں اسے روکیں،
Stop doing what you're doing. ایک وقفہ لیں اور ایمانداری سے جائزہ لیں، آپ کی زندگی اور مالی معاملات میں کیا کام کر رہا ہے اور کیا نہیں۔ وہ پاگل پن کی تعریف یاد ہے؟ وہی کام بار بار کرنا اور مختلف نتیجے کی توقع رکھنا۔ جو حکمت عملی ناکام ہو رہی ہے اسے چھوڑیں اور کچھ نیا سوچیں۔ یہ خود احتسابی مانگتا ہے، اور نیا سوچنے کے لیے دوسرا کام نئے آئیڈیاز تلاش کریں۔ لک فار نیو آئیڈیاز۔ کتابوں کی دکانوں میں جائیں، خاص طور پر ان حصوں میں جہاں غیر معمولی موضوعات پر کتابیں ہوں۔ انٹرنیٹ کھنگالیں، منفرد مالیاتی فارمولے ڈھونڈیں۔ مصنف نے مثال دی تھی The 16% Solution کتاب کی۔ جی، اور فورن ٹیکس لینس سرٹیفکیٹس میں سرمایہ کاری شروع کر کے 16% منافع کمایا۔ اہم بات، پڑھنے کے بعد فوراً عمل کیا۔ زیادہ تر لوگ یہی مار کھا جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ عمل کی بات آئی تو تیسرا کام بہت عملی ہے۔ ایسے شخص کو تلاش کریں جس نے وہ کیا ہو جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ Find someone who has done what you want to do۔ انہیں لنچ پر بلائیں، مشورہ لیں، ان کے تجربات سے سیکھیں۔ صرف کتابیں کافی نہیں، حقیقی لوگوں سے ملنا ضروری ہے۔ مصنف نے خود کاؤنٹی ٹیکس آفس کی اس ملازمہ سے رابطہ کیا تھا، جی، جو خود ان سرٹیفکیٹس میں سرمایہ کاری کرتی تھی۔ لیکن کیا کامیاب لوگ آسانی سے اپنا وقت اور راز بانٹتے ہیں؟ یہ ایک چیلنج ہے۔ کتاب اس کا براہ راست جواب تو نہیں دیتی، لیکن شاید چوتھا کام مددگار ہو۔ کلاسیں لیں، پڑھیں، سیمینار میں شرکت کریں۔ بالکل، مصنف اپنی کامیابی کا بڑا حصہ ان کورسز اور سیمینارز کو دیتا ہے۔ یہ جگہیں علم بھی دیتی ہیں اور ہم خیال لوگوں، ممکنہ مشیروں سے ملنے کا موقع بھی۔ مفت یا سستی کلاسوں سے لے کر مہنگے سیمینارز تک، علم کے لیے سرمایہ کاری ضروری ہے۔ یہ آپ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے۔ مصنف نے خود $385 کے کورس سے لاکھوں بنائے۔ علم حاصل کرنے کے بعد پانچواں کام ہمت کا کام ہے۔ بہت ساری پیشکشیں کریں، میک لاٹس آف آفرز۔ خاص طور پر ریئل اسٹیٹ میں۔ بہت سی پراپرٹیز دیکھیں، آفر دیں۔ کم آفر کرنے سے نہ گھبرائیں۔ مصنف کہتا ہے آپ کو نہیں معلوم صحیح قیمت کیا ہے جب تک کوئی بیچنے میں دلچسپی نہ لے۔ اکثر بیچنے والے زیادہ قیمت مانگتے ہیں۔ اور اگر آفر قبول ہو جائے اور بعد میں لگے کہ یہ ٹھیک نہیں، اس کے لیے اسکیپ کلازز یعنی معاہدے سے باہر نکلنے کی شک۔ مصنف نے مذاق میں وہ بلی والی مثال دی تھی کہ آفر کی منظوری پارٹنر کی بلی کی پسندیدگی پر منحصر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ بغیر پھنسے آفر کر سکیں۔ یہ نفسیاتی طور پر آزاد کرتا ہے۔ چھٹا کام بڑا دلچسپ ہے اور آسان بھی لگتا ہے۔ مہینے میں ایک بار کسی مخصوص علاقے میں 10 منٹ جاگنگ کریں، چلیں یا ڈرائیو کریں۔ اس علاقے کا انتخاب کریں جہاں آپ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ تبدیلیوں کو نوٹ کریں، نئی تعمیرات، بند ہوتے کاروبار۔ پوسٹ مین، دکانداروں سے بات کریں۔ منافع کے لیے اچھا سودا، بارگین، اور پازیٹیو تبدیلی، چینج، دونوں ضروری ہیں۔ ساتواں کام، تمام مارکیٹوں میں سودے تلاش کریں۔ شاپ فار بارگینز ان آل مارکیٹس۔ کتاب کہتی ہے عام صارف ہمیشہ غریب رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ٹوائلٹ پیپر کی سیل پر تو بھاگتا ہے، لیکن سٹاک مارکیٹ کریش ہونے پر سرمایہ کاری سے بھاگ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، منافع خریدتے وقت بنتا ہے، بیچتے وقت نہیں۔ جب مارکیٹ گرتی ہے، جب خوف زیادہ ہوتا ہے، تب اصل موقع ہوتے ہیں۔ ایکانڈو مثال، مصنف نے فورکلوجر آکشن سے خریدی، جبکہ پڑوسی نے وہی چیز ریئلٹر سے $100,000 میں۔ صحیح جگہ پر دیکھنے کے لیے علم اور تجربہ چاہیے، اسی لیے سیکھنے پر پیسہ خرچ کرنا اہم ہے۔ 9واں کام، بڑا سوچیں۔ تھنک بگ۔ ہجوم میں رعایت، والیوم ڈسکاؤنٹ کا اصول یاد رکھیں۔ چھوٹے سرمایہ کار بھی بڑا سوچ سکتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ مل کر سرمایہ کاری کریں۔ مل کر کلاسز لیں، وسائل جمع کریں، ٹیم بنائیں۔ اور آخری 10واں کام، تاریخ سے سیکھیں۔ لرن فرام ہسٹری۔ تمام بڑی کمپنیاں چھوٹی شروع ہوئی تھیں۔ ماضی کی کامیابیوں، ناکامیوں کا مطالعہ کریں۔ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے رجحانات کو سمجھنے کے لیے تاریخ مددگار ہوتی ہے۔ کرنل سینڈرز نے 60 کی دہائی میں کامیابی حاصل کی۔ بل گیٹس 30 سے پہلے ارب پتی بن گئے۔ عمر کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ کرنے کے کام واقعی فلسفے سے حقیقت کی طرف ایک پل ہیں۔ خاص طور پر وہ جو کر رہے ہیں اسے روکیں اور نئے آئیڈیاز تلاش کریں۔ جمود توڑنے کے لیے بہت اہم ہے۔ بھائی، یہ آفرز والی بات کمال ہے۔ ہم تو ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ کوئی برا نہ مان جائے، آدھی قیمت آفر کرنا۔ لیکن سچ ہے، جب تک پوچھو گے نہیں پتا کیسے چلے گا۔ اور وہ جاگنگ والی ٹپ، کتنی سادہ لیکن کتنی کارآمد۔ ہاں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو فرق ڈالتی ہیں۔
اور یار وہ کلاسز اور سیمینار والی بات، واقعی ہم لوگ ہزاروں روپے فضول چیزوں پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن سیکھنے پر، اپنی ذہنی صلاحیت بڑھانے پر پیسہ لگانا بوجھ لگتا ہے۔ جبکہ وہی تو اصل سرمایہ کاری ہے۔ $385 کے کورس سے لاکھوں کمانے والی بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ سیدھی بات ہے، اگر امیر بننا ہے تو سوچ بدلنی پڑے گی اور قدم اٹھانا پڑے گا۔ یہ ٹو ڈوز کی لسٹ ایک طرح کا ایکشن پلان ہے۔ اسے پکڑ لو، عمل کرو، زندگی خود بخود بدلے گی۔ اب انتظار کس بات کا؟ چلو کچھ کرتے ہیں یار۔ وہ عمل کا وقت ہے، سوچنے کا نہیں والی بات اب زیادہ سمجھ آ رہی ہے۔ ان ٹو ڈوز کی طاقت کو محسوس کرنے کے بعد یہ عملی اقدامات ہمیں ایک واضح سمت تو دیتے ہیں، ایک ٹول کٹ کی طرح ہیں۔ لیکن اس سفر کا اختتام کہاں ہے؟ ان تمام اسباق، رکاوٹوں پر قابو پانے، شروعات کرنے اور مزید عمل کرنے کے بعد وہ آخری سوچ کیا ہونی چاہیے جو اس ساری محنت کو سمیٹ لے؟ ہاں، جو شاید اسے پائیدار بنائے۔ ان عملی اقدامات اور ٹو ڈوز کی فہرست کی طاقت کو سمجھ لیا، اب اختتام میں غور و فکر کا ایک اور لمحہ باقی ہے۔ وہ حتمی خیالات جو امیری کی اس کہانی کو مکمل کریں گے۔ کیا یہ آخری سوچ وہ چابی ثابت ہوگی جو مالی آزادی کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے کھول دے گی؟ علم بغیر عمل کے تو ادھورا ہے۔ اب وقت ہے اس علم کو عملی جامہ پہنانے کا، وہ قدم اٹھانے کا جو مالی ذہانت کو صرف جگاتے نہیں بلکہ اسے آپ کہہ لیں روزمرہ کی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ بالکل۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کا مرکز رابرٹ کیوساکی کے بتائے ہوئے وہ 10 عملی اقدامات ہیں، اور ہاں، وہ مزید کرنے کے کام جو گیٹنگ سٹارٹڈ اور اسٹل وانٹ مور کے حصوں میں بتائے گئے ہیں۔ یہ صرف مشورے نہیں ہیں، یہ ایک طرح کا لائحہ عمل ہے، ایک چیلنج ہے اپنی سوچ، اپنی عادتیں بدلنے کا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں تھیوری ختم ہوتی ہے اور مالی سفر وہ حقیقت میں شروع ہوتا ہے۔ پہلا اور شاید سب سے بنیادی قدم، ایک ایسی وجہ تلاش کرنا جو حقیقت سے بھی بڑی ہو۔ یہ کوئی عام خواہش نہیں ہوتی، یہ وہ اندرونی آگ ہے جو آپ کو ہر مشکل، ہر ناکامی کے باوجود چلتے رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیوساکی اپنی مثال دیتے ہیں کہ وہ 47 سال کی عمر تک مالی طور پر آزاد ہونا چاہتے تھے۔ یہ ان کی گہری، اٹل وجہ تھی۔ سوال یہ ہے کہ سننے والوں کی ایسی کون سی وجہ ہے؟ صرف امیر بننے کی خواہش کافی نہیں ہوتی، جب تک اس کے پیچھے کوئی مضبوط کیوں نہ ہو۔ اور یہی کیوں ہی آپ کو روزانہ صحیح انتخاب کرنے پر مجبور کرتا ہے، جو کہ دوسرا قدم ہے، مالی آزادی کا انتخاب۔ یہ کوئی ایک بار کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ہر روز کا، ہر لمحے کا عزم ہے۔ اس میں سب سے اہم ہے اپنی تعلیم میں سرمایہ کاری کرنا، کتابیں پڑھنا، سیمینارز میں جانا، مالی معاملات پر بات کرنے والے لوگوں سے ملنا۔ کیوساکی نے خود بتایا کہ صرف $385 ایک ریئل اسٹیٹ کورس پر خرچ کیے، جس نے انہیں لاکھوں کمانے کے قابل بنا دیا۔ یہ یاد دہانی ہے کہ سب سے بڑا اثاثہ آپ کا دماغ ہے، اور اسے مسلسل تربیت کی ضرورت ہے۔ ہر آنے والا روپیہ، ہر ڈالر ایک ووٹ کی طرح ہے۔ آپ اسے کس مستقبل کے لیے ڈال رہے ہیں؟ امیری، غریبی یا متوسط طبقے کے لیے؟ اور تیسرا قدم دوستوں کے انتخاب سے متعلق ہے۔ یہ سننے میں شاید عام سی بات لگے، لیکن مالی کامیابی کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ کیوساکی زور دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو پیسے، سرمایہ کاری اور مواقع کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کو چیلنج کریں، آپ کو نئے آئیڈیاز دیں۔ ان سے دور رہیں جو آپ کی امنگوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا مالی خطرات مول لینے سے ڈراتے ہیں۔ امیر دوستوں سے سیکھیں، ان سے سوال پوچھیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ اکثر قیمتی اندرونی معلومات، وہ ٹپ جو مارکیٹ میں بڑا منافع دلاتی ہے، وہ قریبی حلقوں اور دوستوں سے ہی ملتی ہے۔ یہ نیٹ ورکنگ صرف سماجی نہیں، یہ مالی ذہانت کا حصہ ہے۔ بالکل۔ اور چوتھا قدم بھی اسی سے جڑا ہے، ایک دلچسپ حکمت عملی ہے۔ پہلے ایک فارمولے میں مہارت حاصل کریں، پھر نیا سیکھیں۔ پیسہ کمانے کے تو لاتعداد طریقے ہیں۔ کیوساکی کا مشورہ ہے کہ کوئی ایک طریقہ منتخب کریں، چاہے وہ چھوٹے رینٹل یونٹس ہوں، سٹاکس ہوں یا کوئی کاروبار، اور اس میں پوری طرح مہارت حاصل کریں۔ جیسے انہوں نے پہلے ریئل اسٹیٹ فورکلوجر، یعنی بینک کی جانب سے ضبط شدہ جائیداد کی نیلامی، اس کا فارمولا سیکھا اور اس سے لاکھوں بنائے۔ جب آپ ایک فارمولے میں ماہر ہو جائیں، تب دوسرے کی طرف بڑھیں۔
آج کی تیزی سے بدلتی دنیا میں کل کا علم آج پرانا ہو سکتا ہے، اس لیے مسلسل اور تیزی سے سیکھنے کی صلاحیت وہ خود ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ 5واں قدم، پہلے خود کو ادائیگی کریں، پے یور سیلف فرسٹ۔ یہ شاید 10 قدموں میں سب سے زیادہ متنازع اور ذہنی طور پر مشکل اصول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آمدنی آتے ہی بل ادا کرنے یا خرچے کرنے سے پہلے ایک حصہ اپنے اثاثہ جات والے کالم میں ڈالنا، ایسٹ کالم میں۔ یہ خود نظم و ضبط کی انتہا ہے۔ کیوساکی بتاتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹنٹس اور بینکرز اکثر اس اصول پر پریشان ہو جاتے تھے کیونکہ یہ روایتی مالی مشوروں کے بالکل الٹ ہے۔ ہاں، اور یہیں پر ایک گہری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے بل ادا نہ کریں۔ کیوساکی کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جب آپ پہلے خود کو ادائیگی کرتے ہیں تو آپ پر مالی دباؤ بڑھتا ہے، قرض ہاف فون کرتے ہیں، بل جمع ہوتے ہیں۔ یہ دباؤ اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو آپ کی مالی ذہنیت کو جگاتا ہے۔ یہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ مزید آمدنی پیدا کرنے کے نئے اور تخلیقی طریقے سوچیں۔ کیوساکی کہتے ہیں کہ جب ان پر دباؤ ہوتا تھا تبھی ان کے بہترین کاروباری آئیڈیا سامنے آتے تھے۔ یہ دباؤ کمزور لوگوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن مضبوط لوگ اسے اپنی طاقت بنا لیتے ہیں۔ یہ آپ کو مالی اور ذہنی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ یہ ایک طرح کی مالی ویٹ لفٹنگ ہے۔ بالکل۔ اچھا، چھٹا قدم آپ کی ٹیم بنانے سے متعلق ہے۔ اپنے مشیروں اور بروکرز کو اچھی طرح ادائیگی کریں۔ اچھے اٹارنی، اکاؤنٹنٹ اور ریئل اسٹیٹ بروکرز یہ آپ کا پیسہ بچاتے نہیں بلکہ بناتے ہیں۔ ان کی مہارت اور معلومات آپ کو مارکیٹ میں وہ برتری دیتی ہیں جو اکیلے حاصل کرنا مشکل ہے۔ کیوساکی مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے پیشہ ور افراد تلاش کریں جو خود بھی اسی شعبے میں سرمایہ کاری کرتے ہوں جس میں آپ دلچسپی رکھتے ہوں۔ ان کے مفادات آپ کے ساتھ جڑے ہونے چاہیے۔ ان کی خدمات پر پیسہ خرچ کرنا دراصل آپ کی کمائی بڑھانے میں سرمایہ کاری ہے۔ 7واں قدم سرمایہ کاری کی ایک خاص حکمت عملی پر ہے جسے کیوساکی ایک پرانی اگرچہ اب سیاسی طور پر متنازع اصطلاح انڈین گیور سے واضح کرتے ہیں۔ اس کا مالیاتی مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی لگائی ہوئی اصل رقم یعنی انیشل انویسٹمنٹ کو جلد از جلد واپس نکال لیں۔ مقصد صرف ROI کمانا نہیں ہے، یعنی سرمایہ کاری پر منافع، بلکہ اپنی اصل رقم محفوظ کر کے مفت میں اثاثہ حاصل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک پراپرٹی خریدی، کرائے سے چند سالوں میں اپنی اصل لاگت وصول کر لی۔ اب وہ پراپرٹی جو بھی کما رہی ہے وہ مفت کا منافع ہے اور آپ کی اصل رقم کسی اور سرمایہ کاری کے لیے آزاد ہے۔ پیسہ اندر جائے پھر باہر آئے اور اثاثہ آپ کے پاس رہ جائے۔ 8واں قدم یہ خواہشات کو قابو کرنے اور استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔ اثاثوں سے عیش و آرام کی چیزیں خریدیں، نہ کہ قرض سے۔ ہم سب اچھی چیزیں چاہتے ہیں، مہنگی گاڑی، شاندار چھٹیاں۔ کیوساکی کہتے ہیں ان خواہشات کو دبانے کے بجائے انہیں اپنی مالی ذہانت کو مہمیز دینے کے لیے استعمال کریں۔ یعنی اگر آپ کو ایک لگژری کار خریدنی ہے تو پہلے کوئی ایسا اثاثہ بنائیں جیسے رینٹل پراپرٹی، سٹاکس، جس کی آمدنی سے آپ اس کار کی قسطیں یا قیمت ادا کر سکیں۔ اس طرح آپ کی خواہش آپ کو اثاثے بنانے پر مجبور کرتی ہے۔ قرض لے کر عیش کرنا وہ غریب اور متوسط طبقے کی نشانی ہے، جبکہ امیر پہلے اثاثے بناتے ہیں جو ان کے عیش و آرام کا خرچ اٹھاتے ہیں۔ 9واں قدم نفسیاتی طور پر بہت طاقتور ہے۔ اپنے ہیروز کا انتخاب کریں۔ ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں جو وہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وارن بفیٹ، ڈونلڈ ٹرمپ۔ کتاب لکھے جانے کے وقت کے تناظر میں یا کوئی بھی کامیاب سرمایہ کار یا کاروباری شخصیت، ان کی زندگیوں، فیصلوں اور حکمت عملیوں کا مطالعہ کریں۔ سوچیں کہ وہ آپ کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے۔ ہیروز نہ صرف ہمیں ترغیب دیتے ہیں بلکہ وہ پیچیدہ چیزوں کو آسان بنا دیتے ہیں۔ ان کی کامیابی ہمیں یقین دلاتی ہے کہ یہ ممکن ہے۔ کیوساکی بتاتے ہیں کہ وہ اکثر سوچتے ہیں کہ وارن بفیٹ اس صورتحال میں کیا کرتے۔ یہ آپ کو بڑی تصویر دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور 10واں آخری قدم یہ دینے کے اصول پر مبنی ہے۔ سکھائیں اور آپ پائیں گے۔ ٹیچ اینڈ یو شل ریسیو۔ یہ کائنات کا ایک بنیادی اصول لگتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں تو وہی چیز دوسروں کو دینا شروع کریں۔ اگر آپ کو پیسے کی کمی محسوس ہوتی ہے تو اپنا وقت، علم یا جو تھوڑا بہت آپ کے پاس ہے وہ کسی مقصد کے لیے دیں۔
अगर आप किसी मौजू के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो उसे दूसरों को सिखाना शुरू करें। कियोसाकी के दोनों वालिद, अमीर और गरीब, वो देने पर यकीन रखते थे, अगरचे उनके देने के तरीके मुख्तलिफ थे। अमीर वालिद कहते थे, अगर तुम कुछ चाहते हो तो पहले तुम्हें देना होगा। इल्म बांटने से बढ़ता है और देने से वसूल करने के दरवाजे खुलते हैं। काम करते हैं। लेकिन कियोसाकी यहीं नहीं रुकते। स्टिल वांट मोर के हिस्से में वो मजीद अमली मशवरे देते हैं उन लोगों के लिए जो फौरन अमल शुरू करना चाहते हैं। पहला मशवरा, जो काम नहीं कर रहा उसे करना छोड़ दें। अपनी हिकमत अमलियों का जायजा लें, देखें क्या नताइज दे रहा है और क्या नहीं। बेकार चीजों पर वक्त और तवनाई जाया ना करें। दूसरा, हमेशा नए आइडियाज़ की तलाश में रहें। किताबें पढ़ें, सेमिनार्स में जाएं, मार्केट का तज्जिया करें। नए आइडियाज़ ही नए मौके पैदा करते हैं। तीसरा, किसी ऐसे शख्स को तलाश करें जो वो काम कामयाबी से कर चुका है जो आप करना चाहते हैं। उनसे मिलें, उनसे सीखें, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। उनसे पूछें कि उन्होंने क्या गलतियां की ताकि आप उनसे बच सकें। कि खुद मिसाल देते हैं कि उन्होंने कई कोर्सेज लिए, जैसे टैक्स लीन सर्टिफिकेट्स का तरीका सीखने के लिए। ये एक किस्म की सरमायाकारी है, जहां आप किसी प्रॉपर्टी के वाजिबुल अदा टैक्स अदा करते हैं और इस पर सूद कमाते हैं या मुमकिना तौर पर प्रॉपर्टी हासिल करते हैं। इल्म ताकत है। पांचवा, बहुत सी पेशकशें करें, ऑफर्स, खासतौर पर रियल एस्टेट में। किसी चीज की सही कीमत तभी मालूम होती है जब कोई बेचने वाला आपकी पेशकश कबूल करने पर तैयार हो। डरे मत, पेशकश करने में कोई हर्ज नहीं। ज्यादा से ज्यादा नहीं सुनने को मिलेगी, लेकिन एक हाँ आपकी जिंदगी बदल सकती है। कियोसाकी तो सैकड़ों ऑफर्स करने की बात करते हैं ताकि चंद अच्छे सौदे मिल सकें। छठा, महीने में 10 मिनट किसी मखसूस इलाके में चहलकदमी करें, ड्राइव करें या जॉगिंग करें। मकसद, तब्दीलियों को नोट करना। कौन सी प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, क्या नई तामीरात हो रही हैं, मार्केट की नब्ज पर हाथ रखना जरूरी है। ये छोटी सी आदत आपको बड़े मौके दिखा सकती है। सातवां, हर मार्केट में अच्छी डील्स तलाश करें। मुनाफा खरीदते वक्त बनता है, बेचते वक्त नहीं। सही जगहों पर देखें, जैसे फोरक्लोजर ऑक्शन या परेशानी में फंसे बेचने वाले। आठवां, ऐसे खरीदार तलाश करें जो खरीदना चाहते हों। पहले खरीदार तलाश करना, फिर बेचने की चीज तलाश करना, ये आसान है। नवां, बड़ा सोचें, छोटी शुरुआत करें, लेकिन नजरें हमेशा बड़ी मंजिल पर रखें। तारीख गवाह है कि बड़ी कंपनियां छोटी ही शुरू हुई थीं। 10वां और सबसे अहम, अमल करें। सोचना, सीखना, मंसूबाबंदी करना सब जरूरी है, लेकिन बगैर अमल के सब बेकार है। तो टू डूज की ये ताकत महसूस करने के बाद अब वक्त है इख्तितामी ख्यालात का, जो इस सारी गुफ्तगू को समेटते हैं। ये फाइनल थॉट्स दरअसल इस पूरी किताब का निचोड़ हैं, वो हतमी सबक जो शायद हमेशा के लिए सोच बदल दे। ये अमीर बनने के सफ़र का आखिरी संगमील है, जहां रिच डैड की तालीमात एक तर्ज़े ज़िंदगी बन जाती हैं। हाँ, ये फाइनल थॉट्स याद दिलाते हैं कि माली जहानत कोई मंजिल नहीं, ये एक मुसलसल सफ़र है। ये रोज़मर्रा के फैसलों, आदात और सीखने के अमल का नाम है। रिच डैड की मिरास सिर्फ पैसा कमाने के गुर सिखाना नहीं था, बल्कि सोच का वो अंदाज अपनाना था जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो सके। ये इंतखाब हर शख्स के सामने है। गरीब वालिद की तरह माली तहफ़्फ़ुज़ के पीछे भागना है या अमीर वालिद की तरह माली आज़ादी तख्लीक करनी है। और ये सफ़र, ये जज्बात से खाली नहीं। खौफ पर काबू पाना, शक को शिकस्त देना, नाकामी से सीखना और फिर कामयाबी का जश्न मनाना। ये फाइनल थॉट्स इस बात पर जोर देते हैं कि माली आज़ादी सिर्फ आदादो शुमार का खेल नहीं, ये एक गहरा ज़ाती और जज्बाती इनकलाब है। जब आप असासे बनाना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे होते, आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल वो अपने हाथ में ले रहे होते हैं। ये एहसास, ये ताकत किसी भी तनख्वाह से बढ़कर है। बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी भी है कि इस इल्म को आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह रिच डैड ने कियोसाकी को सिखाया, उसी तरह ये इल्म अगली नस्ल तक पहुंचाना ज़रूरी है। ये सिर्फ अपने लिए दौलत जमा करना नहीं, बल्कि अपने बच्चों और अपने मुआशरे को माली तौर पर बाइख्तियार बनाने का विजन है। रिच डैड की तालीमात का असल मकसद यही था, माली जहालत के चक्कर को तोड़ना। अब आते हैं इस हिस्से की तरफ जहां हम इन नुकात का थोड़ा और गहराई में जायजा लेते हैं।
یہ جو 10 قدم اور ٹو ڈوز ہیں، ان میں خاص ربط نظر آتا ہے۔ تو یہ تمام اقدامات اور کرنے کا کام، یہ دراصل مالی آزادی کی طرف ایک مکمل نقشہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ محض پیسے بنانے کی ترکیبیں نہیں ہیں، بلکہ ایک خاص ذہنیت، ایک مائنڈ سیٹ اور نظم و ضبط پیدا کرنے کا نظام ہے۔ مثال کے طور پر، پہلے خود کو ادا کرو کا اصول۔ یہ صرف بچت کی عادت نہیں، یہ مالی دباؤں کو مثبت طور پر استعمال کرنے کی تربیت ہے۔ یہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آمدنی کے نئے ذرائع تلاش کریں اور اپنی مالی قابلیت کو نکھاریں۔ یار واقعی یہ پہلے خود کو ادا کرو والی بات کتنی انقلابی ہے نا؟ عام طور پر تو ہم پہلے سب کے پیسے دیتے ہیں، آخر میں اگر کچھ بچا تو اپنے لیے رکھتے ہیں۔ کیوساکی بالکل الٹا کہہ رہے ہیں، اور وجہ بھی بتائی کہ یہ دباؤ آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ سوچو تو صحیح، یہ تو زندگی کے ہر شعبے میں لاگو ہوتا ہے۔ چیلنج قبول کرو تو آگے بڑھو گے۔ یہ بات تو بالکل دل کو لگی ہے۔ تو کاروبار کا حصہ ہے۔ کیوساکی کہتے ہیں سینکڑوں آفرز دو تاکہ چند ہاں مل جائیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے سیلز میں ہوتا ہے، جتنی زیادہ کالز اتنے زیادہ چانسز۔ رسک تو لینا پڑتا ہے نا باس، بغیر کوشش کے تو کچھ نہیں ملتا۔ اور ہاں، منافع خریدتے وقت بنتا ہے۔ یہ لائن تو سونے میں لکھنے والی ہے۔ بالکل، اور یہ جو ہیروز والی بات ہے نا، جن کو آپ فالو کرتے ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نفسیاتی طور پر بہت گہری ہے۔ جب آپ کسی کامیاب شخص کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرح سوچتے ہیں، تو لاشعوری طور پر آپ ان کی عادات اور حکمت عملی اپنانے لگتے ہیں۔ یہ صرف موٹیویشن نہیں، یہ ایک قسم کی آپ کہہ لیں ذہنی پروگرامنگ ہے۔ امیروں کی سوچ اپناؤ، امیر بن جاؤ، یہ صرف نعرہ نہیں، یہ عملی قدم ہے۔ اور سچی بات ہے، یہ سارے قدم ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے زنجیر کی کڑیاں۔ ایک مضبوط وجہ ہوگی تو روزانہ چناؤ آسان ہوگا، چناؤ درست ہوگا تو علم حاصل کرو گے، علم ہوگا تو اچھے مشیر چنو گے، نظم و ضبط ہوگا تو پہلے خود کو ادا کرو گے، سرمایہ کاری کا ہنر آئے گا، اثاثے بنیں گے تو عیش کرو گے، دوسروں کو سکھاؤ گے تو خود زیادہ پاؤ گے۔ اٹس آل کنیکٹڈ یار، یہ ایک مکمل نظام ہے، کوئی ایک چیز الگ نہیں کر سکتے۔ اور یہ فائنل تھاٹس اس پورے نظام کو سمیٹتے ہوئے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ ایک میراتھن ہے، اسپرنٹ نہیں۔ یہ زندگی بھر کا عزم ہے۔ یہ صرف مالیاتی گوشوارے بہتر بنانے کے بارے میں نہیں، یہ ایک بہتر، زیادہ با اختیار انسان بننے کا سفر ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ آپ اس عمل میں کیا بن جاتے ہیں۔ تو یہ تھے رابرٹ کیوساکی کے تجویز کردہ عملی اقدامات اور حتمی خیالات جو کسی کو بھی مالی آزادی کے سفر پر گامزن ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ علم اب سننے والوں کے پاس ہے۔ آج ہی ان میں سے کوئی ایک قدم اٹھانے کا عہد کیا جا سکتا ہے۔ شاید آج کوئی مالی موضوع پر ایک مضمون پڑھیں، یا کسی علاقے کا 10 منٹ جائزہ لے، یا پہلی بار اپنی آمدنی کا ایک چھوٹا حصہ بل ادا کرنے سے پہلے الگ رکھیں۔ پہلا قدم، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، سب سے اہم ہے۔ اپنی مالی ذہانت کو جگائیں، اثاثے بنانے پر توجہ مرکوز کریں اور اپنی دولت کی کہانی خود لکھیں۔ یاد رکھیں، مالی آزادی حادثاتی نہیں ہوتی، یہ روزانہ کیے جانے والے دانستہ فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ عمل کرتے رہیں، سیکھتے رہیں، سوال پوچھتے رہیں، اور اپنے مالی مستقبل کی تعمیر خود کریں۔ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، اور مالی طور پر باشعور افراد ہی اس تبدیلی سے حقیقی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟